السلام علیکم۔ سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 11ویں قسط آپ سب کی سماعتوں کی نظر۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیے آپ کیسی ہیں؟ وہ نرمی سے بولتا انہیں کافی اچھا لگا تھا۔ وہ اپنے داماد سے دوسری مرتبہ ملی تھیں اور اس کا با ادب لہجہ، احترام دیتی نگاہیں انہیں کافی سکون بخش گئی تھیں کہ آرزو کے قدم نے انہیں بے سکون ہی کر ڈالا تھا۔ آرزو، آپ ماما جان کی اچھے سے خاطر تواضع کیجیے، میں جب تک فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ بریف کیس اٹھائے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے رات کو تو جیسے تیسے اسے منا کر اس کے ہر خدشے کو مغالطہ قرار دے دیا تھا، مگر جانتا تھا کہ ایسا کافی عرصے تک چل نہیں سکے گا۔ وہ اتنی تھکن اور مجبوری سی بے کسی کا شکار تھا کہ چینج کیے بغیر ہی بستر پر دراز ہو گیا تھا، جبکہ وہ اس کی ذہنی اور جسمانی تھکن سے انجان بڑے خوشگوار انداز میں اپنی ماں سے بات کر رہی تھی کہ وہ ان سے فون کے ذریعے رابطے میں تھی، مگر وہ آئیں تقریباً مہینہ بھر بعد تھیں۔ آزی، ہم تمہیں جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں دے پائے، مگر اب میں وہ سب تمہیں دینا چاہتی ہوں جو اماں اور میں نے تمہارے لیے جوڑ کر سینت سینت کر رکھا تھا۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی قدرے آزردگی سے بولی تھی۔ ماما جان، آپ سے کچھ بھی لینے پر مجھے انکار نہیں ہو سکتا، مگر میں حسنین کی مرضی پوچھنا چاہوں گی، اور انہیں اعتراض نہیں ہوگا تو آپ مجھے جو چاہیں دے دیجیے گا۔ وہ بھی افسردگی سی محسوس کرنے لگی تھی، مگر خود کو سنبھال کر دھیمے سے بولی تھی، یہ کسی غیر کا نہیں، تمہارے باپ کا گھر ہے آزی، اس لیے فکر نہ کرو، حق سے رہو یہاں، میں کوشش کر کے کل ہی واپس آ جاؤں گی۔ انہوں نے بیٹی کو روتے دیکھ کر گہری سانس خارج کی تھی اور نرمی سے اسے تسلی دی تھی۔ باپ کا گھر میرے لیے کسی غیر کے گھر کے مترادف ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں بے امان کھلے آسمان تلے کھڑی ہوں، کہ اس چار دیواری میں حق و مان سے رہنے کا حق میں کھو چکی ہوں۔ اس کے دل سے کتنی ہی آہیں نکلی تھیں اور وہ مجبور و بے کس ضبط کرتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل آئی تھی اور سائرہ کو دیکھ کر اسے آواز دی تھی، سائرہ بیٹا، اگر تم بھی اپنے شوہر اور سسر کی طرح آرزو کے لیے غصہ اور نفرت کے جذبات رکھتی بھی ہو تو صرف اس بے بس ماں کے جڑے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے آرزو کا خیال رکھنا۔ ان کا دل نہیں مان رہا تھا آرزو کو چھوڑ کر جانے کے لیے، مگر مجبوری بہت بڑی تھی۔ سائرہ نے ان کے جڑے ہاتھ تھام لیے تھے۔ ماما جان، آپ یقین کریں، میرے دل میں آرزو کے لیے غصہ، نفرت، عداوت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دھیمے سے مگر سچائی سے بولی تھی۔ آپ بے فکر ہو کر جائیے، میں آزی کا خیال رکھوں گی۔ اس کی یقین دہانی ان کے چہرے پر اطمینان پھیلانے کا سبب بن گئی تھی۔ آج کل میں آزی کی ڈیلیوری متوقع ہے، میں کل ہی لوٹ آنے کی کوشش کروں گی، بس تم آزی کا خیال رکھنا۔ حسنین بہت بڑی ذمہ داری ڈال گئے ہیں مجھ پر، مجھے ان کے سامنے بے عزت ہونے سے بچا لینا بیٹا۔ ان کے خدشات تھے کہ کم نہیں ہو رہے تھے، اور اس نے بھی بھرپور انداز میں ان کی ہمت و ڈھارس بندھائی اور ان کے جانے کے بعد آزی کے روم میں آ گئی۔ وہ اس کی واپسی کے بعد پہلی دفعہ اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ ایک عجیب سی اجنبیت تھی ان کے درمیان، جس سے گھبرا کر سائرہ کچھ ہی دیر میں اس کے کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ اس نے سائرہ کے جانے کے بعد حسنین کو کال ملائی تھی اور اس سے واپس آ جانے کی درخواست کی تھی۔ تم پریشان نہ ہو آرزو، بس 4 دنوں کی اور بات ہے، 5ویں دن میں تمہارے ساتھ اپنے گھر پر ہوں گا۔ اس نے نرمی سے اسے جاں فضا خبر سنائی تھی۔ اس سے بات کر کے اس کی بے کلی کچھ کم ہو گئی تھی۔ اس نے مغرب کی نماز ادا کی تھی اور آنکھیں موند کر تسبیحات پڑھنے لگی تھی۔ پڑھتے پڑھتے ہی اسے کچھ گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی تکلیف۔ اس نے ہمت کر کے اپنے موبائل سے سائرہ کا نمبر ڈائل کیا تھا کہ آسمہ
اس پہ ہی ہدایت کر کے گئی تھی کہ وہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں سائرہ کو کال کر لے کہ وہ بہو کو سب سمجھا چکی ہیں۔ اسے ہاسپٹل اور ڈاکٹر کا بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی تمام رپورٹس وغیرہ وہ سائرہ کو ہی دے گئی تھی۔ بیل جا رہی تھی اور ریسیو ہوتے ہی سفیان انصاری کی آواز سن کر وہ کچھ بول نہیں پائی تھی اور اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ میرے اللہ کیا کروں؟ تکلیف کے مارے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی اور بیڈ سے اترنے لگی تھی کہ ہاتھ لگنے سے سیل فون کارپٹ پر جا پڑا تھا۔ اف، سائرہ بھابھی کو اب کیسے بلاؤں گی؟ گرتے ہوئے موبائل کو دیکھ کر بے بسی سے بڑبڑائی تھی کہ سیل فون نیچے جھک کر اٹھانے کی وہ پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ سفیان بھائی صاحب گھر آ چکے ہیں تو یقیناً پاپا صاحب بھی آ گئے ہوں گے، ایسے تو میں باہر بھی نہیں جا سکتی۔ وہ خود سے ہی حساب کتاب کر رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے موبائل کو دیکھا اور ہمت کر کے آگے بڑھی، لیکن تمام حوصلے بکھر گئے تھے۔ وہ لب پر لب جماتی آہ کو روکتی دیوار تھام گئی تھی۔ یا اللہ میری مدد کر۔ اس نے تکلیف سے بے حال ہوتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا اور شدت سے دعا کی تھی کہ سائرہ بھابھی خود ہی اس کی طرف آ جائیں، مگر وہ تو اس کی حالت سے انجان رات کے کھانے کی تیاریوں میں تھیں۔ سفیان آپ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں؟ کھانا لگ چکا ہے، پاپا صاحب آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ سائرہ اسے ڈائننگ ہال میں پہنچنے کا کہہ کر خود منہ دھونے چلی گئی تھی۔ لوٹ کر آئی تھی تو اسے موبائل کے ساتھ مصروف پا کر قدرے چڑ گئی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کر یکدم ہی ٹھٹک گئی تھی۔ کسی ان نون نمبر سے کال تھی مگر کوئی بولا ہی نہیں۔ کوئی رانگ کال پریشان تو نہیں کر رہی؟ وہ اس کی طرف موبائل بڑھاتے ہوئے بولا تھا اور وہ آرزو کا نمبر دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی کہ اس نے سفیان کے ہی خیال سے نمبر سیو نہیں کیا تھا۔ مجھے کون پریشان کرے گا جناب؟ سفیان انصاری کی بیوی کو رانگ کال کر کے کسی نے بے موت تھوڑی مرنا ہے۔ وہ اندر ہی اندر اس خیال سے مضطرب ہوتی کہ آرزو کو اس کی ضرورت نہ ہو، بظاہر شوخی سے کھلکھلائی تھی۔ اس کے شگفتہ سے انداز پہ سفیان مسکرا دیا تھا۔ کال بیک بعد میں کرنا کہ پاپا صاحب ہمارے ہی منتظر ہیں۔ وہ اسے موبائل میں مصروف ہوتے دیکھ کر موبائل جھپٹ کر بیڈ پر اچھالتا ہوا اس کا ہاتھ تھامے کمرے سے نکل آیا تھا۔ وہ ساتھ چلتے ہوئے بڑے شگفتہ انداز میں اس کی تعریف کر رہا تھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی کہ تمام ارتکاز کے دھاگے آرزو کے خیال سے جڑ گئے تھے۔ سائرہ، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اس کی سوچ کا تسلسل بکھر گیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ لوگ کھانا کھائیے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی تھی مگر جا نہیں پائی تھی کہ اصفہان انصاری نے چائے کا کہہ دیا تھا اور وہ مضطرب سی کچن میں چلی گئی تھی۔ جب چائے لے کر لوٹی تو محسوس ہوا تھا جیسے کہ کوئی اسے پکار رہا ہو۔ اس نے نظر اٹھائی تھی، سامنے دیوار کے سہارے آرزو کھڑی تھی۔ وہ اس کی طرف لپکی تھی جبکہ وہ باپ بیٹا ضبط سے گزرنے لگے تھے۔ سفیان، اب پلیز گاڑی نکالیے، ہمیں آزی کو ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ وہ اس طرح سے اپنے کمرے سے لانچ تک آئی تھی بس وہی جانتی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر سائرہ نے قدرے بلند آواز میں کہا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں اور گھونٹ گھونٹ کر کے چائے پینے لگا تھا۔ یہ اس گھر میں صرف آپ کی ڈھیل کے سبب ہے۔ وہ چائے پیتے ہوئے باپ کو دیکھ کر تلخ ہوا تھا۔ ہماری ڈھیل کے نہیں، آپ کی ماما جان کی نرمی اور مامتا ان کی یہاں موجودگی کا سبب ہے، ورنہ اس عورت پر ہم اپنے دل اور گھر کے دروازے کب کے بند کر چکے۔ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح متوازن و ہموار تھا۔ آپ نے ماما جان کے لیے بھی کیوں اسے اس گھر میں آنے کی اجازت دی جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی؟ اس کی کنپٹیاں سلگنے لگی تھی۔ آپ کی ماما جان نے ہم سے پیر پکڑ کر اپنے احسانوں اور ہمارے ساتھ گزاری باوفار و ایثار سے مزین زندگی کا واسطہ دیا
تو ہم مہر بلب ہو گئے کہ ہم کسی کا احسان لے کر زیر بار ہو کر زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے۔ یہاں ان کی بیٹی کی آمد سے ہم ان کے احسانات اتار سکتے تھے، اس لیے ہم نے اجازت دے دی کہ سودا برا نہیں تھا۔ وہ اپنے حساب کتاب کا اعلیٰ نمونہ بیٹی کے سامنے رکھ گئے تھے، اور وہ جو اتنے عرصے سے پریشان تھا کہ اصفہان انصاری نے اپنا فیصلہ کیسے بدل لیا، وہ گتھی آج سلجھ گئی تھی۔ وہ آگے سے کچھ کہتا کہ سائرہ اسے سہارا دیے وہیں چلی آئی تھی اور اسے ہاسپٹل چلنے کا کہا تھا، مگر وہ صاف انکاری ہو گیا تھا۔ سفیان، آپ سچویشن کو تو سمجھنے کی کوشش کریں پلیز۔ ایک لمحے کی تاخیر خدا نخواستہ آزی اور اس کے بچے کی جان کی دشمن بن سکتی ہے۔ اس کا انکار سائرہ کے لیے دکھ اور پریشانی کا باعث تھا، اور وہ تو جیسے کھڑے کھڑے فنا ہو گئی تھی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے بھائی کے بے رحم چہرے کو دیکھا تھا، جہاں شناسائی کی ہلکی سی بھی رمق نہ تھی، جبکہ وہ اس کی گودوں میں کھیلی تھی، کاندھے سے لگ کر کتنی فرمائشیں پوری کروائی تھی، اور آج وہ ان کے لیے اتنی اجنبی بن گئی تھی کہ اس کی تکلیف بھی محسوس ہونا تو دور، دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی۔ کوئی جیے یا مرے، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ آج صحیح معنوں میں وہ بے امان ہوئی تھی۔ اس نے بھائی کو کھو دیا تھا۔ اس کے اٹھتے قدموں کی طرف اس کی نگاہ نہیں گئی تھی کہ اب اس کی نگاہیں باپ کے بے تاثر چہرے پر جمی تھیں۔ سائرہ نے شوہر سے مایوس ہو کر صوفے پر کسی جابر حکمران کی مانند بیٹھے اصفہان انصاری سے اسے ہاسپٹل لے جانے کی بات کی تھی۔ ہم دشمنوں کے حلق سے نوالا تو چھین سکتے ہیں، مگر ان کے حلق میں مرتے دم تک بھی ایک قطرہ پانی نہیں ٹپکا سکتے، کہ دشمن پیروں میں ایڑیاں رگڑتا ہی اچھا لگتا ہے، سر پر ناشتہ دشمن اپنی تذلیل کی طرح لگتا ہے، اور تذلیل کرنے والا نہ کبھی بھولتا ہے اور نہ اسے ہم کبھی معاف کرتے ہیں۔ وہ قہر برساتے لب و لہجے میں کہتے ہوئے آگے بڑھے تھے، اور وہ درد سے بلبلاتی اپنی حالت بھلائے ان کے قدموں میں آن گری تھی۔ آپ کی مجرم میں ہوں، آپ کے دکھ و بدنامی کا سبب میری ذات ہے۔ میرے بچے نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، یہ بہت معصوم ہے۔ میرے بچے کو زندگی سے پہلے زندگی سے محروم نہ کریں۔ میں اپنی زندگی آپ کے قدموں میں رکھتی ہوں۔ میری جان لیں گے مگر میرے بچے سے زندہ رہنے کا حق نہ چھینیں۔ وہ فریاد کناں تھی۔ پتھر کا سینہ شک ہو سکتا تھا اس کی گریہ ازاری سے، مگر وہ تو سخت چٹان تھے۔ یوں سب سن کر فاصلے پر ہو گئے تھے جیسے کسی نے آٹے دال کا بھاؤ بتایا ہو۔ پاپا صاحب، خدا کے لیے میری زندگی کو چند سانسیں خیرات کر دیں، میرے بچے کو مرنے سے بچا لیں۔ ان کا ایک قدم آگے بڑھا تھا اور وہ بے بسی سے چیخ پڑی تھی۔ سائرہ کے آنسو بڑی روانی سے بہہ رہے تھے۔ اس نے سسر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اصفہان انصاری صاحب، آج آپ سے آپ کی بیٹی زندگی نہیں مانگ رہی، ایک ماں اپنے بچے کی زندگی طلب کر رہی ہے۔ چند سانسیں بچے کو دان کر دیں۔ ان کا دوسرا قدم اٹھا تھا اور اس کی تڑپ و بے کلی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کو تسلیم کر لیں کہ آپ ہماری بیٹی نہیں ہیں، آپ وہی ہیں جنہوں نے ہمارے فخر سے بلند سر کو جھکا دیا تھا۔ مگر یہ کیسے بھولیں آرزو حسنین علی خان کہ جس بچے کے لیے چند سانسیں خیرات میں چاہیے آپ کو، وہ بچہ اسی شخص کا ہے جس کے لیے آپ ہماری عزت کو ٹھوکروں پر رکھ گئی تھی۔ وہ یوں دھاڑے تھے کہ انصاری ولاس کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ ملازم موجود ہو کر بھی غیر موجود تھے، اور وہ میاں بیوی کی بھی موجودگی نہ ہونے کے برابر تھی، جبکہ اسے لگا تھا کہ آج روز محشر ہے، حساب کتاب کا دن۔ مگر نہیں، روز محشر نہیں تھا، کہ اس کے لیے ایک عام سے دن کو روز محشر بنا دینے والا اس کا باپ تھا، جس نے فرعون اور شداد کے قصے سنے تو تھے، سمجھے نہ تھے، سبق حاصل نہ کیا تھا، اور زمین پر ایک اور فرعون ہونے کا ثبوت بن کر
یوں کھڑا تھا کہ رشتے، مان، اعتبار سب کچھ تہس نہس ہو گیا تھا۔ آپ کو وہ شخص اور اس کی اولاد زیادہ عزیز ہے مسز حسنین، تو ہم اپنی ذات اور اپنی انا و غرور ہر شے پر فوقیت رکھتے ہیں۔ عزیز ہے ہمیں اپنا مان، جو آپ نے بکھیر دیا، اور اسے آپ کی کوئی کوشش سمیٹ نہیں سکتی۔ ہمارا مان سمیٹ کر ہمیں دیجیے، لائیے، رکھیے ہماری ہتھیلی پر، ہم بچا لیں گے آپ کو بھی اور آپ کے بیٹے کو بھی، ورنہ آپ مریں یا آپ کا بچہ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ دشمن کے مرنے پر گھی کے چراغ جلانے کی روایت پرانی ہے۔ وعدہ رہا، اسے تازہ آپ کی موت کے بعد ہم کریں گے۔ اتنے غرور پر نہ سمندر میں طغیانی آئی تھی، نہ آسمان پھٹا تھا، اور نہ ہی زمین چھوٹی پڑی تھی۔ وہ شخص اپنے جاہ و جلال کے ساتھ صحیح سالم کھڑا تھا کہ آج اس کا امتحان تھا، آزمائش کا دن تھا۔ یہ گزرنے کے بعد اللہ نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس سے بڑا کوئی منصف نہیں۔ خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے پاپا صاحب۔ اتنے ظالم نہ بنے کہ اللہ نے نہ فرعون کو زندہ رکھا نہ ہی شداد کو۔ سب اپنے اپنے غرور کے ساتھ فنا ہو گئے۔ وہ جو تکلیف سے باپ کے رویے سے نیم جان ہو گئی تھی، اسے دیکھ کر سائرہ نے تکلیف سے گزرتے ہوئے انہیں ان کی فرعونیت کا احساس دلانا چاہا تھا، مگر ان کے مضبوط ہاتھ کا ایک تھپڑ سائرہ کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ اپنی زوجہ محترمہ کو 1 سیکنڈ میں ہماری نظروں سے دور کر دیں، ورنہ یہ ہمارے ہاتھوں ضائع ہو جائیں گی۔ وہ غصے سے کف اڑا رہے تھے، اور وہ جو کب سے لاؤنج کی دہلیز پر جمع تھا اندر چلا آیا تھا۔ سفیان، آپ لوگ اتنے ظالم نہ بنیں، یہ اس گھر کی آپ کی بیٹی ہے، اس کی حالت دیکھیں، ایسے تو یہ مر جائے گی۔ آرزو کی سسکیاں آہوں میں بدلنے لگی تھیں، اس کی ہر کراہ سائرہ کے دل کا خون کرنے کے مترادف تھی، مگر وہ دونوں خدا کے بندے ہو کر خود کو نعوذ باللہ خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ پاپا صاحب، مجھے دفن کر دیں، سنگسار کر دیں، مگر میرے بچے کو مرنے سے بچا لیں۔ آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گی۔ کسی حقیر کیڑے کی مانند تا حیات آپ کے قدموں میں پڑی رہوں گی، بس میرے بچے کو زندگی دے دیں۔ وہ درد سے بے حال ہوتی کراہوں کے درمیان فریاد کناں تھی۔ سائرہ اور تمام ملازمین کی آنکھوں سے اشک جاری تھے کہ سب انسان تھے، اور جو انسانیت کے نام پر دھبا تھے وہ حساب کتاب میں لگے تھے۔ ایک تذلیل کا بدلہ کیسے ضرب دے کر وصولنا تھا، وہ یہ سوچتے اس کے سامنے ایک حل رکھ گئے تھے، اور اس کا نیم جان وجود پھڑ پھڑا کر رہ گیا تھا۔ وہ ذلت تو ہمیں مرتے دم تک نہیں بھولے گی، مگر شاید آپ اس شخص سے طلاق لے لیں تو اس کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ وہ گہری سنجیدگی سے بیوپاری انداز میں کہتے، اپنے مخصوص انداز میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے پر براجمان ہو گئے تھے۔ وہ باپ نہیں، ایک ایسا بزنس مین لگ رہے تھے جس کے لیے منافع ہی اس کا دین و ایمان ہوتا ہے، اور منافع کے حصول کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے، اور کوئی حد تو انہوں نے بھی نہیں چھوڑی تھی۔ بیوی کے لیے اس کے شوہر اور ماں کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بچے کی زندگی میری طلاق سے مشروط ہے تو میں حسنین سے ہر رشتہ ختم کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اسے سوچنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا، اور وہ یہ شرط تو اس کی واپسی کے لیے بھی رکھ چکے تھے۔ اس وقت انکار اور اب لمحے کے 1000ویں حصے میں اقرار انہیں مزہ نہیں آیا تھا۔ آپ پر بھروسہ نہیں ہے ہمیں، بعد میں آپ مکر گئیں تو ہم کیا کر لیں گے؟ آپ کی جرأتوں کے تو امین ہیں ہم کہ کیسے بارات کی محفل چھوڑ کر آپ بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے اقرار کے بعد کسی بات کی گنجائش نہیں نکلتی، مگر وہ اسے اتنی آسان موت کب دینا چاہتے تھے؟ یکدم ہی اسے تڑپانے کو شرط کو طول دینے لگے تھے، اس میں من مرضی کے نکات کا اضافہ کرنے لگے تھے، جبکہ ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے موت کے مترادف تھا۔
وہ جتنا حوصلہ دکھا رہی تھی صرف اپنے بچے کی زندگی کے خیال سے، ورنہ وہ نفرتوں کا جہان اسے بے موت نگلنے کو تیار تھا۔ آپ کو اعتبار نہیں، اور اعتبار کرنا میری مجبوری ہے۔ جو کہیں گے کر گزروں گی، جہاں چاہیں دستخط کروا لیں، بس میرے بچے کو بچا لیں۔ وہ دل ہی دل میں شدتوں سے اپنے رب کو پکارتی، فرعون نما باپ سے فریاد کناں تھی، اور جہاں ان کی اگلی بات اس کی ہمت بکھرانے کا سبب بنی تھی، وہیں سائرہ نے بھی احتجاج بلند کر دیا تھا۔ آپ کے لمبے ہوتے مذاکرات، آپ کی شرعی تو سودے بازی کسی کی جان لے لے گی پاپا صاحب، بخش دیں اس بیچاری کو۔ وہ نفرت و غصے سے پھنکارتی خود ہی ہاسپٹل فون کرنے جا رہی تھی، ایمبولنس بلانے کے ارادے سے، مگر سفیان اس کی راہ میں آ گئے تھے۔ بہتر ہوگا کہ تم اس سب سے دور رہو۔ ماما جان سے میں نے آج ہی کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ لوگ رشتے اور انسانیت فراموش کر گئے ہیں، مگر میرے اندر انسانیت باقی ہے اور رشتوں کا احترام بھی زندہ ہے۔ آپ لوگ نہیں لے جا سکتے آزی کو ہاسپٹل، تو یہ کام میں خود اکیلے کروں گی، کہ میرے دل سے ابھی خوف خدا نہیں نکلا ہے۔ وہ بری طرح روتے ہوئے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکال کر بولی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ اسے سمجھا رہے تھے کہ اس نے ابھی حسنین سے بات کر کے طلاق کا مطالبہ کرنا ہے۔ اس سے کیا کچھ کہنا ہے، اور وہ گزرتے وقت سے ہراساں ہوتی، ان کے منہ سے نکلتی ہر بات پر بے شک کہتی جا رہی تھی، مگر انہیں نہ جانے کیسی تشفی کی ضرورت تھی کہ اس کا ہر اقرار انہیں مزید شرائط سامنے رکھنے پر اکسا رہا تھا کہ وہ اس کی طرف سے احتجاج کے منتظر تھے، مگر وہ یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ اس وقت صرف اپنے بچے کی زندگی چاہتی تھی، اور اس چاہت نے اس سے احتجاج کا حق چھین لیا تھا۔ اس لیے وہ ان کی ہر جائز و ناجائز بات پر بے شک کہتی جا رہی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی سائرہ، وہ چیخا تھا۔ میں ایسا ہی کروں گی اور آپ مجھے روک نہیں سکتے سفیان، وہ اس سے زیادہ بلند آواز میں بولی تھی۔ تم نے آج اگر میرے فیصلے کے خلاف جا کر مسز حسنین کی مدد کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے یک بار کی چھوٹا تھا۔ وہ اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ اسی پل اصفہان انصاری نے اسے آواز دے کر آرزو کے کمرے سے اس کا موبائل لا کر دینے کو کہا تھا، مگر وہ ہلی تک نہیں تھی۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 11ویں قسط۔ 12ویں قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کا ناول میری چاہت میری ریاضت، اور آج اس کی 12ویں قسط آپ سب کی سماعتوں کی نظر۔ وہ اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ اسی پل اصفہان انصاری نے اسے آواز دے کر آرزو کے کمرے سے اس کا موبائل لا کر دینے کا کہا تھا، مگر وہ ہلی تک نہیں تھی۔ 1 سیکنڈ میں موبائل لے کر آؤ۔ یاد رکھنا سائرہ، اگر ہمارے فیصلے کے خلاف گئیں تو یاد رکھنا جب ہم نے آرزو کو نہیں بخشا تو تمہارا کیا انجام کریں گے۔ وہ بڑی تیزی میں پلٹ گیا تھا اور باپ کے ساتھ جا بیٹھا تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر قالین پر وہ بیٹھی کیا تھی، درد سے تڑپ رہی تھی۔ سائرہ موبائل لے آئی تھی اور اس نے سسر کے کہنے پر خود ہی حسنین کا نمبر ڈائل کر کے اسپیکر آن کر کے موبائل آرزو کی جانب بڑھا دیا تھا، جو حسنین سے بات کرنے کے لیے خود کو کمپوز کر رہی تھی، مگر درد کی شدت میں ہوتا اضافہ اس کی ہمت توڑ رہا تھا۔ کمرے میں بیل کی آواز کے ساتھ اس کی کراہیں گونجی تھی اور وہ دونوں اس سے لاتعلق ہو کر بیٹھے تھے۔ یکدم حسنین کی آواز گونجی۔ اس نے آنسو رگڑے تھے۔ اپنے بچے کی زندگی کا خیال اس میں ہمت پیدا کرنے لگا تھا۔ اس نے فرعون نما باپ و بھائی کو دیکھا اور اپنے پھیلے وجود پر نگاہ ڈالی۔ میں اپنے بچے کی زندگی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اپنا اور حسنین کا رشتہ بھی ختم کر سکتی ہوں،
اور خود کو حسنین کی نگاہ سے گرا بھی سکتی ہوں۔ اس کے نیم جاں وجود میں یکدم توانائیاں سی بھر گئی تھی۔ کال ریسیو ہونے کے بعد وہ 4تھی دفعہ ہیلو بولا تھا اور 5ویں دفعہ بولنے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے حسنین۔ فرمائش کیا تھی؟ سیسا پلائی دیوار تھی جو اس کی سماعتوں میں اترتی اسے دنگ کر گئی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ بکواس تو اب تک کرتی رہی، اب ہوش میں آئی ہوں۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق۔ جسٹ شٹ اپ آرزو، بکواس بند کرو اپنی۔ اس کا تیز لہجہ گونجا تھا۔ اس نے لب پر لب سختی سے جما کر کراہ کو آزاد ہونے سے روکا اور بول پڑی، یاد رکھیے گا کہ آپ نے اگر مجھے ابھی اسی وقت طلاق نہیں دی تو میرے پاس خلا کا آپشن موجود ہے۔ ہو کیا گیا ہے تمہیں ایک دم؟ کہیں تم یہ سب کسی کے مجبور کرنے پر تو نہیں کہہ رہی؟ تم اور ہمارا بچہ ٹھیک تو ہے؟ کچھ بولتے بولتے اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی اور اس کے لہجے میں فکر آن سمائی تھی، اور اس کی اتنی فکر پر اس کی سسکیاں آزاد ہونے لگی تھیں۔ اگر وہ اپنے کانپتے ہاتھ کی ہتھیلی لرزتے لبوں پر نہ جما لیتی تو بہت کچھ دور بیٹھے اس شخص پر عیاں ہو جاتا۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، اور آپ کے بچے کو بھی کچھ نہیں ہوا، مگر آپ نے مجھے طلاق نہیں دی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے اپنی تمام تر ہمتوں کے ساتھ ڈھہ جائے گی۔ مطلب کیا ہے تمہاری بات کا؟ کوئی پریشانی ہے تو کہو آرزو، میں ہوں نا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نوکری لاکھ میری ضرورت سہی، تم سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ میں آج ہی کراچی آ رہا ہوں۔ جب دلوں پر مہر نہ لگی ہو تو کسی چاہنے والے کی تکلیف کسی سگنل کی طرح دل و دماغ کی بتی جلا دیتی ہے، اور اس نے تو آرزو کو بہت چاہا تھا۔ وہ اس کے بن کہے اس کی تکلیف کو محسوس کر گیا تھا کہ جن سے محبت ہو ان کی تکلیف سے بے خبر رہا ہی نہیں جا سکتا۔ فضول کے ڈائلاگز بند کر دیں کہ میں مزید آپ کے ڈائلاگز پر گزارا نہیں کر سکتی۔ مفلسی، غربت و فاقہ زدہ زندگی سے زیادہ آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ حماقت کی تھی میں نے جو باپ سے ضد لگا کر آپ سے شادی کی، مگر اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مجھے طلاق دے دیں۔ اس کی باتیں حسنین کا دل چیر گئی تھیں۔ مجھے تمہاری کہی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ میں واپس آ رہا ہوں، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں گے۔ وہ بے چینی محسوس کرنے کے باوجود خود کو کمپوز رکھے ہوئے تھا۔ میں اب آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور آپ نے ابھی اسی وقت مجھے طلاق نہیں دی تو آپ اپنے بچے کی شکل دیکھنے کو ترس جائیں گے۔ اس کے آنسو بڑی روانی سے بہہ رہے تھے اور اس کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بکواس نہیں ہے۔ یہ مت بھولیں کہ آپ نے اگر میری بات نہیں مانی تو میں بچے کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہوں۔ اس کے قدموں تلے سے صحیح معنوں میں زمین کھنچ گئی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی آرزو۔ میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر اس تک پہنچ جائے۔ فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے، رشتہ رکھنا ہے یا بچہ چاہیے، کہ یہ تو طے ہی ہے مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں بہت جلد پاپا صاحب کی پسند کے لڑکے سے شادی کرنے والی ہوں، مجھے بچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر مجھے ہے ضرورت۔ تمہیں طلاق چاہیے تو دے دوں گا، مگر تم سے ملے بغیر میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں لوں گا۔ مگر تم جانتی ہو مجھے زبان سے نہیں پھرنا آتا۔ تم میرے بچے کو نقصان مت پہنچانا، پھر تم جو کہو گی وہ میں کروں گا۔ بس تم کچھ گھنٹے میرا انتظار کر لو
میں پہلی پرواز سے کراچی آ رہا ہوں۔ وہ آگے سے بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ سیل فون اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا اور وہ خود ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ ایک کال کے ذریعے شہر کی مشہور و معروف ایک کامیاب گائنی کو بلا چکے تھے، مگر اس کی حالت دیکھ کر وہ کیس لینے سے صاف انکاری ہو گئی تھی۔ مگر اصفہان انصاری کی مایا آفر اتنی پرکشش تھی کہ اس نے رسک لینے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا کیس بری طرح بگڑ چکا تھا اور گھر پر کسی قسم کی سہولیات کے بغیر اس کا ٹریٹمنٹ کیا تھا۔ اس کے بچے کو قبر میں اتارنے کی آخری کوشش کی گئی تھی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس کی آہوں چیخوں کے درمیان دو زندگی سے بھرپور آوازیں کمرے کی دردناک فضا میں گونجی تھیں۔ سائرہ کی جان میں جان آ گئی تھی، مگر کچھ ہی لمحوں میں ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ سائرہ بھی متفکر ہو گئی تھی اور اس نے جھجک کر بچی کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں زندگی کی خواہش سو گئی تھی۔ ڈاکٹر، آئی ایم سوری، میں بچی کو نہیں بچا سکی۔ آپ ماں کو ہاسپٹل لے جائیں ورنہ ان کی بھی جان جا سکتی ہے۔ اس نے بچی کی طرف سے مایوسی ظاہر کرنے کے بعد آرزو کی کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا تھا اور روم سے باہر نکل آئی تھی، اور تمام صورتحال سفیان انصاری کے اطمینان میں کئی گنا اضافہ کر گئی تھی، اور انہوں نے بڑے سکون سے سائرہ کو مخاطب کر کے بچے کو لانے کا حکم جاری کیا تھا، اور وہ آگے کا سوچ کر ہی تڑپ گئی تھی۔ سفیان، ہماری بات تو ان کو سمجھ نہیں آئی۔ آپ کہیں اپنی زوجہ محترمہ سے کہ یہ مسز حسنین کے ہوش میں آنے سے قبل بچے کو کمرے سے لے آئیں۔ ان کا انداز عجیب سی ترشی لیے ہوئے تھا۔ خدا کے لیے بس کر دیں، انتہا کر دی ہے آپ لوگوں نے ظلم و بربریت کی۔ آپ لوگوں کی وجہ سے اس کی بچی مر گئی ہے، کم از کم اس کا بچہ تو اس سے مت چھینے۔ سائرہ کو ہلتے نہ دیکھ کر انہوں نے ملازمہ کو اشارہ کیا تھا اور سائرہ نے روتے ہوئے باقاعدہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اپنی بکواس بند کرو کہ دوسرے کی فکر تمہارا گھر اجاڑ دے گی۔ یہ مت بھولو کہ ہم تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ باپ کے اشارے پر بچے کو گود میں لیتے ہوئے سفاکی سے بولا تھا، اور انہوں نے بچہ یتیم خانے میں چھوڑ آنے کا حکم جاری کر دیا تھا، مگر ان کا سب سے بڑا حمایتی ہی اس کے لیے انکاری ہو گیا تھا۔ وہ بیٹے کو غضبناک نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ پاپا صاحب، اس بچے سے یا اس کی ماں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے مجھے کہ لوگوں کی طنزیہ حقارت بھری نگاہیں میرے وجود پر گڑ سی گئی ہیں۔ اس کے باپ کے غصے سے خائف ہوئے بغیر کہا، تو پھر جو کہا ہے وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ پاپا صاحب، چاہے رشتہ نہ بھی مانے مگر اس بچے سے ہمارا خونی رشتہ ہے، اور یہ بات مجھے گوارا نہیں ہے کہ ہمارا خون گندی نالی کے کیڑوں جیسی زندگی بسر کرے، اس لیے میں اس بچے کو یتیم خانے میں ڈالنے کے خلاف ہوں۔ اس نے انکار کی وجہ کہی تھی۔ کیسے دوغلے لوگ تھے، رشتے کو اہمیت نہیں دے سکتے تھے مگر خاندان کی غیرت و اونچی ناک و شملہ کے لیے کیسے کیسے پینترے بدل رہے تھے۔ سر کٹتا ہے تو کٹتا رہے، بس دستار سلامت رہنی چاہیے۔ اس سلامتی میں مظلوم کی آہیں کیوں نہ لپٹی ہوں؟ انہیں بیٹے کی بات لمحے میں سمجھ آ گئی تھی اور انہوں نے بچہ ملازمہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اسی وقت آرزو کی چیخوں سے انصاری ولاس لرز اٹھے تھا۔ سائرہ اس کے کمرے کی طرف دوڑی تھی کہ سفیان نے اس کا بازو دبوچ لیا تھا۔ آرزو نے جڑواں بچوں کو نہیں، صرف ایک بچی کو جنم دیا ہے اور جو اب مر چکی ہے۔ اس پر حقیقت منکشف ہوئی تو تمہیں میں زندہ درگور کر دوں گا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں اتنی سفاکیت تھی کہ وہ کانپ اٹھی تھی۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی،
کمرہ آرزو کی ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ خواہش بیٹا آنکھیں کھولو نا، مما کو دیکھو، مما سے بات کرو۔ اس کی دیوانوں سی حالت دیکھ کر سائرہ کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ بھابھی میری بیٹی آنکھیں نہیں کھول رہی، وہ اسے دیکھ کر تڑپ کر بولی تھی، اور تڑپ تو سائرہ بھی گئی تھی۔ تمہاری بیٹی، تمہاری خواہش مر چکی ہے آرزو، وہ کہتے ہوئے ہچکیوں سے روئی تھی۔ نہیں، یہ نہیں مر سکتی، میری خواہش نہیں مر سکتی، میری ممتا کی خواہش ایسے کیسے دم توڑ سکتی ہے؟ وہ دیوانوں کی مانند بولتی بچی کو جھنجھوڑنے لگی تھی۔ آرزو ایسے مت کرو، بچی کو تکلیف ہوگی۔ اس نے روتے ہوئے بلکتی ہوئی آرزو کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اسے تکلیف نہ ہو اس لیے میں نے کیسی کیسی تکلیفیں جھیلی، اپنا آخری رشتہ داؤ پر لگا دیا، اور یہ میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے، مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی۔ یہ زندگی سے ایسے کیسے منہ موڑ سکتی ہے؟ جس کی زندگی کے لیے میں نے منتیں فریادیں کی، اللہ میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتا، وہ بہت منصف ہے، میرے ساتھ اتنا غلط نہیں کر سکتا میرا اللہ۔ وہ بچی کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی، اس نے آرزو کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اللہ بہت منصف ہے، وہی بہتر انصاف کرے گا، تم حوصلہ رکھو۔ حوصلہ رکھوں؟ کیسے حوصلہ رکھوں؟ وہ ہاتھ جھٹک کر چیخی تھی۔ یہاں میری بچی مجھ سے بات نہیں کر رہی اور آپ کہتی ہیں حوصلہ رکھوں؟ اس نے گلابی پھول سی بچی کو خود سے لپٹا لیا تھا، اس کے انداز اور لہجے میں دیوانگی کی رمق تھی۔ خواہش، مما کو ایسے تنگ نہ کرو بیٹا، مما تم سے بات کرنے کو، تمہیں باہوں میں بھر کر پیار کرنے کو 9 ماہ سے بے قرار ہے۔ اپنی ماں کی بے قراریوں کو کچھ تو قرار دو میری جان۔ میرے اور اپنے پاپا کے سپنے بکھیر کر مت جاؤ، ہم مر جائیں گے بیٹا۔ تمہارے پاپا تمہارے لیے واپس آ رہے ہیں، ہم مل کر رہیں گے، کبھی اس گھر میں بھی نہیں آئیں گے۔ اس گھر کے لوگ بہت ظالم ہیں، جتنی بڑی گھر کی دیواریں ہیں اتنے بڑے دل اور ظرف نہیں ہیں۔ ہم یہاں سے چلے جائیں گے، بس تم ایک بار مما کو دیکھو، مما کی تکلیف کو راحت بنا دو بیٹا، میری تڑپ کا تم کچھ تو سلا دو۔ اپنے نانا ماموں کی طرح ظالم نہ بنو، میرے سر سے آسمان تو چھن گیا ہے، تم زمین نہ کھینچو میری بچی۔ اپنی ماں کی بے کسی پر رو، اس کے ساتھ۔ اس کی حالت دیوانوں جیسی تھی، وہ کبھی بچی کے گال چومتی، کبھی ہاتھ لبوں سے لگاتی، کبھی اسے خود سے چمٹاتی، بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آزی چھپ کر جاؤ، خدا کی یہی مرضی تھی۔ سائرہ نے سسکیاں دباتے ہوئے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اپنے گناہوں کو خدا کی مرضی کا نام نہ دیں۔ وہ کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح دھاڑی تھی، اور ایسا کرنا اس کے لیے ہی امتحان بن گیا تھا۔ سانس اکھڑ سی گئی تھی۔ آزی تھوڑا سا پانی پی لو۔ سائرہ نے جھٹ پٹ پانی کا گلاس بھر کر اسے دیا تھا، جسے اس نے پکڑ کر دیوار میں دے مارا تھا۔ میری گود اجاڑ کر یوں ہمدردی کا دکھاوا نہ کریں مسز سفیان، وہ چیخی تھی۔ آپ سب نے مارا ہے میری معصوم بیٹی کو، میری معصوم بیٹی کی موت کے آپ سب ذمہ دار ہیں، میری مامتا کے قاتلوں میں آپ بھی شامل ہیں، اور میں اس سب کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، اور میرا اللہ بھی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ میری دم توڑتی خواہش، میری مردہ بچی زندگی کی باہوں میں جھول سکتی تھی اگر آپ میرا ساتھ دیتی، ذرا سی ہمت دکھاتی، مگر آپ نے بھی سب کے ساتھ مل کر صرف نفرتیں نبھائیں۔ بچی کو بیڈ پر نرمی سے لٹا دیا تھا اور سائرہ کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جس کے رونے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آزی، میں بہت مجبور و بے کس کر دی گئی تھی، چاہ کر بھی تمہارے لیے کچھ نہ کر سکی۔
سائرہ شدتوں سے رو رہی تھی۔ اپنی بے حسی و خود غرضی کو مجبوری کا نام نہ دیں۔ میں اپنی ممتا کے لیے شوہر قربان کر سکتی ہوں، تو کیا آپ انسانیت کے لیے بھی ذرا سی ہمت نہیں دکھا سکتی تھیں؟ مگر آپ ایسا کرتی ہی کیوں کہ خسارے آپ کا نصیب تھوڑی بن رہے تھے جو آپ ہاتھ پیر مارتی۔ بد نصیبی تو میرے عروج پر تھی۔ شوہر کھویا تو میں نے، بیٹی کھوئی تو میں نے۔ آپ تو آج بھی جاہو جلال اور پروقار خاندان کی بہو ہیں، نفرتوں کو سکون دے کر پرسکون ہیں، مگر یاد رکھیے گا آپ سب سکون کو ترسیں گے۔ میری معصوم بچی جو زندگی کی ایک بہار بھی نہ دیکھ سکی، اس کا قتل آپ سب کے سر ہے، اور ایک قاتل کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ اس کا روم روم بین کرتا اسے بد دعاؤں پر اکسا رہا تھا، اور وہ جو پہلے شرمندہ تھی اب لرزنے لگی تھی کہ مظلوم کی آہ بڑی کاری ہوتی ہے، مگر وہ اسے چپ نہیں کروا سکتی تھی، کیونکہ اس نے ظالم کا ساتھ دیکھ کر خوب ظلم کمایا تھا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں آضی، مجھے میری کمزوری کے لیے معاف کر دو۔ آپ میری صرف ایک بار حسنین سے بات کروا دیں۔ آپ کو اللہ کا واسطہ بھابھی، کسی طرح حسنین کو بتا دیں کہ آ کر اپنی بچی کا پہلا اور آخری دیدار کر لیں۔ یکدم وہ کسی خیال کے تحت چونکی ہی نہیں تھی، سائرہ کی بات کے درمیان میں منت کرنے لگی تھی، اور وہ اس کی مدد کے خیال سے جیسے ہی سیل فون لانے کے لیے کمرے سے گئی تھی، وہ اس کے جانے کو اس کا انکار سمجھتی اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے کمرے سے نکل آئی تھی، اور باپ پر نظر پڑتے ہی دل کیا تھا انہیں سخت سست سنائے، بہت ذلیل کرے، انہیں بتائے کہ انہوں نے محبت نہ سہی نفرت بہت اچھے سے نبھائی، مگر ایک لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلا تھا کہ وہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی بے یقینی کے زیر اثر تھی کہ انہونی عمل میں آ جائیں تو اعتبار اتنی آسانی سے کہاں ہوتا ہے۔ اسے باہر کی جانب بڑھتے دیکھ کر سائرہ اس کی راہ میں آ گئی تھی۔ آضی، کہاں جا رہی ہو؟ اپنے گھر، کہ اس گھر میں آئی تو اپنوں کے سہارے خوشیاں پانے کے لیے تھی، مگر خالی دل و تہی دست ہو کر جا رہی ہوں کہ رشتے نہ نبھا پانے والوں نے نفرتیں بہت اچھے سے نبھائیں، اور ان کی خواہش پوری ہو گئی ہے، ان کے دشمن کی ہستی مٹ گئی ہے، خوشیاں روٹ گئی ہیں۔ میری بچی مر گئی ہے اصفہان انصاری، گھر کے چراغ ضرور روشن کیجیے گا۔ وہ جسم پر ہی نہیں روح پر بھی وار ہوئے تھے۔ آپ سن رہے تھے سعدی عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 12ویں قسط۔ 13ویں قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں سعدی عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 13ویں قسط۔ میری بچی مر گئی ہے اصفہان انصاری، گھر کے چراغ ضرور روشن کیجیے گا۔ وہ سائرہ سے بولتے بولتے یکدم دور کھڑے باپ سے مخاطب ہوئی تھی۔ لفظ سخت سہی مگر آنکھیں بہہ رہی تھیں کہ آج اس کے جسم پر ہی نہیں روح پر بھی وار ہوئے تھے۔ گھر کے چراغ بھی روشن کریں گے اگر ساتھ آپ دیں تو مسز حسنین۔ وہ بیٹی کے مقابل آن کھڑے ہوئے تھے اور وہ باپ کی بات پر بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ اچھے انسان کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ برائی اسے اتنی جلدی ہضم نہیں ہوتی۔ خوش ہمیں نہیں آپ کو اور آپ کے شوہر نامدار کو ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ نے کیا آپ کی بیٹی نے بھی بڑے ہو کر یہی سب کرنا تھا، اور آپ لوگوں کے لیے بعد کے رونے سے آج کا رونا زیادہ بہتر ہے۔ وہ اپنے ازلی سنگ دل انداز میں اس کے سامنے تھے، اور وہ ان کے اتنے برے روپ کو دیکھ لینے کے بعد بھی ساکت رہ گئی تھی۔ ماتم کر چکیں تو بچی سفیان کے حوالے کر دیجیے تاکہ تدفین کے مراحل سے نمٹ لیں۔ وہ
وہ اس کی بے یقینی محسوس کرتے ہوئے بھی گہری سنجیدگی سے بولے تھے، مگر وہ کچھ کہے بنا آگے بڑھی تھی اور ان کے ایک اشارے پر سفیان اس کی راہ میں آ گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ سوال کیا تھا، کوئی برچھی تھی جو اس کے دل کے آر پار ہو گئی تھی۔ اس نے بہت سہم کر سفیان کو دیکھا تھا، بول کچھ نہیں پائی تھی۔ پاپا صاحب سے آپ نے ایک ڈیل کی تھی، اس کے بعد آپ کہیں جانے کا سوچ کیسے سکتی ہیں؟ یہ لے میری مردہ بچی، کر دیں اسے زندہ، کہ ڈیل تو یہی ہوئی تھی کہ پاپا صاحب میری بچی کو بچا لیں گے اور میں حسنین سے طلاق لے لوں گی۔ میری بچی مر گئی ہے، آپ لوگوں کے ظلم کا شکار ہو گئی ہے، تو کس بنیاد پر آپ مجھے روک سکتے ہیں؟ مجھے حسنین کے پاس جانا ہے۔ وہ ان کے روکنے کا مقصد جان کر ہراساں ہوتی بے بسی سے بلک رہی تھی۔ اس وقت فون کروانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اپنی بات سے پھر نہ جائیں۔ بچی آپ کو مل گئی ہے، زندہ نہ سہی مردہ ہی سہی، تو اب آپ اپنے عہد کی پابندی کریں۔ حسنین سے اب آپ کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس نے بہت تڑپ کر باپ کو دیکھا تھا۔ اتنا ظلم نہ کریں پاپا صاحب، میرا آشیانہ بکھر چکا ہے، اسے مجھے سمیٹ لینے دیں۔ میرا گھر برباد کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ ہماری بلبلاتی انا کی تسکین ہوگی۔ آپ حسنین کو چھوڑ دیں، ہم اس گھر کے دروازے آپ کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اب انکار کیا آپ نے تو پھر آپ کے پاس جو بچا ہے ہم وہ بھی چھین لیں گے۔ انہوں نے کوئی حد نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کئی ثانیے باپ کے بے حد بے رحم چہرے کو دیکھتی اپنے پورے وجود سے زمین بوس ہوتی چلی گئی۔ آرزو آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ اسے طلاق دے دیں۔ انہیں امید نہیں تھی کہ حسنین نے جو فون پر کہا سچ کر دکھائے گا کہ وہ پہلی فلائٹ سے کراچی آ گیا تھا اور رات کے 2 بجے اصفہان انصاری کے ڈرائنگ روم میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ میں آرزو سے بات کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا تھا۔ دیکھیے جناب، ہمارے پاس فالتو وقت نہیں ہے آپ پر برباد کرنے کے لیے، اور یہ تو آپ کی بھول ہے کہ اب آپ کبھی آرزو سے مل پاؤ گے کہ وہ کچھ دیر قبل پیرس جا چکی ہے۔ اسے ایک جھٹکا سا لگا تھا، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا تھا، جس نے ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں گرفتار بیٹی کو پیرس پہنچا دیا تھا، مگر وہ ان کے جھوٹ کی بو بھی نہیں پا سکتا تھا کہ خود جھوٹا اور منافق نہیں تھا۔ وہ ایسے کیسے پیرس جا سکتی ہے؟ اس کے پاس میری امانت ہے۔ وہ ڈیلیوری کے دنوں میں کیسے؟ آپ کو آپ کی امانت ہم دیں گے، بات قطع کر کے بولے تھے۔ آپ؟ مسٹر حسنین علی خان، صرف سیدھی بات ہے، آرزو کو طلاق دیں اور اپنا بچہ لے کر چلے جائیں۔ اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ میں آرزو سے ملے بغیر اسے طلاق نہیں دوں گا، اور ہم طلاق نامہ وصول کیے بغیر آپ کی اولاد، آپ کا بیٹا آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ وہ ترشی کے جواب میں غضبناک ہوئے تھے۔ آرزو نے مجھ سے فون پر جو کچھ کہا مجھے اس پر یقین نہیں آیا تھا، اور اب تو تصدیق کی مہر لگ گئی ہے کہ اس کے یہ سب کرنے کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے۔ وہ بھی غصے میں آ گیا تھا۔ اپنی تصدیق اور قیاس آرائیاں اپنے تک محدود رکھو، اور جان لو کہ آرزو کو ہم نے مجبور نہیں کیا، وہ خود آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ کو نہیں یقین تو انتظار کیجیے آرزو کی واپسی کا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے کہتے ڈرائنگ روم سے نکلنے لگے تھے کہ وہ راہ میں آ گیا تھا۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ سوال کیا گیا تھا۔
ہمیں کیا معلوم، وہ انجان بنے تھے۔ بتائیے مجھے میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ چلایا تھا۔ آواز نیچی رکھو حسنین علی خان، کہ یہ آپ کا نہیں، اصفہان انصاری کا گھر ہے، جہاں ہماری مرضی کے بنا کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ وہ غرائے تھے۔ آپ میرا بیٹا دے دیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ دھیما پڑتا مطالبہ کر گیا تھا۔ جب آپ کو ہماری بات پر اعتبار ہی نہیں، جب آپ فیصلہ آرزو سے مل کر ہی کریں گے، تو بچہ بھی آپ انہی سے لے لیجئے گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں مسٹر حسنین علی خان۔ اس کو بے بس پا کر وہ اب مطمئن ہو گئے تھے۔ میں اپنا بچہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، وہ غرایا تھا۔ ہم آپ کو دھکے دے کر نکلوانے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہیں کریں گے۔ آپ پہلے ہی ہمارا بہت وقت برباد کر چکے ہیں۔ ان کے سکون میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ میں آرزو کو طلاق دے دوں گا، بس ایک بار اس سے ملوا نہیں سکتے تو فون پر بات کروا دیجئے۔ اس نے ان کے باروب چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے گویا التجا کی تھی۔ سفیان، آرزو کا نمبر ملائیے۔ انہوں نے بیٹے کو آواز لگائی تھی اور اس کے حاضر ہوتے ہی حکم جاری کیا تھا۔ پاپا صاحب، اس وقت فون پر رابطہ ہونا تو مشکل ہوگا، اس کے راستے میں ہونے کا بتا کر کہا تھا۔ حسنین علی خان آرزو سے ملنے بغیر، اس سے بات کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لیں گے، اس لیے کوشش کر کے دیکھیے۔ ناکامی ہوئی تو یہ پھر بعد میں آئیں گے کہ ہم ان کے لیے اپنا دن رات کا چین و آرام برباد نہیں کریں گے۔ اس کے چہرے پر سب کچھ کھو دینے کی بے بسی ان کی تسکین کا باعث بن رہی تھی۔ وہ بڑے سکون سے بیٹے سے مخاطب ہوئے تھے۔ پاپا صاحب، آپ نے حسنین علی خان کو وہ خط کیوں نہیں دیا جو آرزو ان کے نام چھوڑ گئی ہے؟ ان کے سکون میں فرق نہیں آیا تھا، جبکہ وہ بے طرح چونک اٹھا تھا۔ خط؟ کیسا خط؟ اس نے اپنے سفیان کو دیکھا تھا اور سفیان بڑی تیزی میں وہاں سے نکلا تھا اور گن پوائنٹ پر بیوی سے لکھوایا تھا۔ سائرہ کو کسی کی بھی لکھائی کو کاپی کرنے میں ملکہ حاصل تھا، اور آج ان کی اس خوبی سے خوب فائدہ اٹھایا گیا تھا۔ ان کی نظریں تحریر کیے موت کے نقش جیسے لفظوں پر پھسلنے لگی تھی۔ وہ جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا، اس کے چہرے کی رنگت بھی دہکتی جا رہی تھی۔ ماتھے پہ ان گنت سلوٹیں در آئی تھیں۔ اس نے اشتعال کو قابو میں رکھتے ہونٹوں کو باہم پیوست کر کے بھینچ سا لیا تھا اور ہاتھ میں موجود موت کا پروانہ مٹھی میں سختی سے قید کر لیا تھا۔ اس کی بے اطمینانی ان کے سکون کا باعث تھی۔ اس کی متغیر رنگت ان کی بلبلاتی انا پر سکون کے انگ بکھیر رہی تھی۔ لائیے طلاق کے پیپرز، میں سائن کر دیتا ہوں۔ اس نے گویا شکست تسلیم کر لی تھی، اور آج دبی دبی مسکراہٹ بکھیرنے والے اصفہان انصاری کے ذہن نے عجیب خواہش کی تھی کہ وہ کہا لگا کر اپنی فتح کا اعلان کریں، مگر انہیں خود پر کمال کا کنٹرول حاصل تھا۔ پیپرز تیار کروانے کے لیے صبح ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ آپ ہماری امید سے پہلے چلے آئے ہیں۔ خود کو کمپوز کیے دھیمے سے اپنے باروب انداز میں بولے تھے، مگر اب میں صبح ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ آپ کی بیٹی کو طلاق چاہیے، میں دینے کو تیار ہوں۔ میں یہاں سے اپنا بیٹا لیے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اس کے انداز میں مضبوط چٹانوں کی سی سختی تھی۔ آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں؟ اس کا انداز ان کے اشتعال کا باعث بن گیا تھا۔ دھمکی دینے کی اوقات نہیں ہے میری، صرف فیصلہ سنایا ہے۔ وہ تلخ ہوا تھا۔
جب میرے بچے کی ماں اپنے ایکس فیانسی کے ساتھ میرے بچے کو آپ لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر پیرس جا چکی ہے، تو میں باپ ہونے کے ناطے اپنا بچہ آپ لوگوں کے حوالے چھوڑ کر نہیں جا سکتا کہ جب ماں ہی بچے کی نہیں ہوئی تو میں نانا ماموں سے کیا امید لگاؤں۔ اس کے انداز میں حقارت و نفرت کی آنچ تھی جو اصفہان انصاری کی سلگتی ضد و غیرت پر ٹھنڈی پھوار کا کام کر گئی تھی۔ بے فکر رہو، یہاں ہم کسی ایرے غیرے کم حیثیت شخص کی اولاد پالنے نہیں بیٹھے۔ آپ یہاں سے اپنا بچہ لے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہتے ساتھ ہی بیٹے کو اشارہ کیا تھا جو چند گھنٹوں کے گلابی گل گوتھنے سے بچے کو باپ کے ایک اشارے پر وہیں لے آیا تھا۔ یہ یاد رکھنا کہ آپ کل ہی طلاق نامہ ہمیں ارسال کرو گے اور بعد میں غلطی سے بھی آرزو سے ملنے کی کوشش تک نہیں کرو گے۔ وہ باور کراتے لہجے میں بولے تھے، جبکہ وہ اب صرف اپنے بیٹے کی جانب متوجہ تھا۔ اس نے گلابی کمبل میں لپٹے اپنے بہت معصوم بچے کی پیشانی چوم لی تھی۔ حسنین علی خان بے وفائی معاف کر سکتا ہے مگر بے کرداری نہیں، اور جس طرح آرزو میرے نکاح میں ہوتے ہوئے ایک غیر محرم کے ساتھ ملک سے چلی گئی ہے، ایسی عورت سے ملنے کی کوشش تو کرنا دور، میں اس پر تھوکنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ وہ احتیاط سے ننھے بیٹے کو بازوؤں میں سنبھالے ان کے عین سامنے رک کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، میں ہی احمق تھا جو خود تک چل کر آنے والی عورت کے کردار کی خوشبو نہیں محسوس کر سکا اور اپنی نسلوں کا امین ایک بدبو دار کردار کی عورت کو بنا لیا۔ لیکن وہ اس کے نہایت سخت پتھرائی آنکھوں میں دیکھتے کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر آج پہلی دفعہ کسی نے انہیں کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، اور وہ لہجہ بھر کو رکا تھا اور پھر گویا ہوا۔ کردار کی خوبصورتی اور بو کا تعین والدین کی تربیت پر ہوتا ہے، اور آپ ملک کے مشہور و معروف کامیاب انڈسٹریلسٹ اصفہان انصاری اولاد کی تربیت کرنے میں ناکام ہو گئے۔ آپ کی اولاد بو سے خوشبو کا سفر نہ کر سکی کہ آپ کی تربیت میں جو کمی رہ گئی وہ بو سے بدبو کے سفر پہ جا رکی۔ آپ میری نگاہ میں سب سے کامیاب انسان ہیں۔ آپ میری نگاہ میں سب سے ناکامیاب انسان ہیں کہ جاہو چشم دکھاوے کا ہے، ورنہ اندر سے آپ بالکل خالی ہیں۔ اس کے انداز میں ان کے لیے نفرت، حقارت اور ترحم تھا۔ وہ کہاں برداشت کر پائے تھے، اس پر ہاتھ اٹھا گئے تھے۔ مجھے کمزور سمجھنے کی حماقت نہ کیجیے گا کہ میں نہ آرزو اصفہان ہوں اور نہ ہی نازنین اصفہان۔ وہ ان کا ہاتھ گال پر پڑنے سے قبل ہی تھام گیا تھا اور ایک جھٹکے سے چھوڑتا انہیں آسمان و زمین کے درمیان معلق کرنے کا سبب بن گیا تھا۔ ایک بار اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھنے کے بعد جس شخص نے اپنی بیوی کو غیرت کے نام پر طلاق کا بدنما تحفہ دیا تھا، چند ماہ کا بچہ اس بے قصور بے خطا عورت سے چھین کر اس کی مامتا کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اس شخص کی بیٹی جب سرخ عروسی جوڑے میں میرے گھر کی دہلیز پر چڑھی تھی تو محبت کے لیے نہیں اصفہان انصاری صاحب، آپ کی غیرت و اعلیٰ کردار کے پیمانے میں آپ کی بیٹی کو پرکھا تھا اور نکاح کیا تھا۔ وہ نہ جانے کون کون سے انکشافات کر رہا تھا اور ان کے سامنے کبھی کوئی ٹھہر نہیں سکا تھا، اور آج وہ اس شخص کی نگاہ سے نگاہیں چرا گئے تھے جو آئینے کی طرح سچ ان کی ذات پر سے پرت در پرت کھولتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا جو شخص بیوی کو ایک غیر مرد کے ساتھ لمحہ بھر کو برداشت نہ کر سکا، وہ کتنا اعلیٰ کردار، اور اس نے اپنی اولاد کی کتنی اعلیٰ پرورش کی ہوگی، مگر آج میرا بھرم میرے قدموں میں آن گرا ہے۔ جسے میں نے آپ کی اچھائی تصور کیا، در حقیقت وہ آپ کی کمزوری تھی۔ آپ نے نازنین کو ان کے نہیں اپنے کردار کے آئینے میں دیکھا۔
حسنین، آپ ہماری توہین کر رہے ہیں۔ ہمارے کردار، ہمارے ماضی پر انگلی اٹھانے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وہ اشتعال کی آخری حد تک پہنچے دھاڑے تھے۔ حق تو مجھے بہت حاصل ہیں اصفہان انصاری صاحب، کہ جس عورت کو آپ نے بے قصور ہوتے ہوئے بھی بد کرداری کا سرٹیفکیٹ دے کر اپنی اور اپنے بیٹے کی زندگی سے کسی مردار مکھی کی مانند نکال باہر پھینکا تھا، وہ میری حسنین علی خان کی سگی پھوپھی تھی۔ کوئی بم تھا جو ان کی سماعتوں پر پھٹا تھا۔ سفیان انصاری محض تماشائی بن کر کھڑا تھا کہ اس کی حیثیت باپ کی مداری سے بڑھ کر نہ تھی۔ میری پھوپھی میرے بچپن میں ہی مر گئی تھی، مگر ان کا ذکر خیر بچپن سے ہی بہت سنا۔ میری دادی کے لبوں پر مرتے ہوئے بھی ایک بد دعا تھی، اصفہان انصاری کے لیے بد دعا، جس نے ان کی پھول سی بیٹی کی زندگی کانٹوں کا نگر بنا کر موت کی آغوش میں سونپ دی تھی۔ وہ جیسے کسی اذیت کے لمحوں میں گرفتار سا بول رہا تھا۔ میرے گھر میں پھوپھی کی معصومیت اور ظلم کے چرچے ہوتے تھے، مگر تھا تو میں ایک مرد ہی نہ۔ کبھی پھوپھی کو 100% درست تسلیم ہی نہیں کر پایا، اور آپ کی بیٹی کو آپ کے کردار کے آئینے پہ پرکھا، مگر میں غلط تھا۔ جسے آپ کی اچھائی سمجھا، وہ آپ کی کمزوری تھی کہ جو شخص بیوی کے ساتھ اتنے مہینے رہ کر بھی اس کے کردار کو نہ سمجھ سکا، جس نے محض آنکھوں دیکھی پر یقین کیا، پرکھنے، دل کو ٹٹولنے کی زحمت نہ کی، وہ خود اعلیٰ کردار کا نہیں ہو سکتا کہ اپنے اندر کا چور اکثر دوسروں کے اندر ہی تلاشا جاتا ہے۔ وہ تلخی سے ہنسا تھا، اور آج وہی کیا، انصاری ولاس کے در و دیوار ان پر ہنس رہے تھے۔ جسے اپنے کردار، اپنی اچھائی پر زوم تھا، آج وہی کردار جوتے کی مانند ان کے منہ پر لگ رہا تھا، اور وہ ذلت سہ رہے تھے کہ 100 دن سنار کی تو ایک دن لوہار کی۔ صبح ان کے لیے طلوع ہوئی تھی، مگر شب ان کے لیے صرف تاریکی ہی لائی تھی۔ ایک اور بات، نہ مجھے آرزو کی فون پر کہی بات پر یقین آیا تھا، اور نہ ہی خط پر۔ میں نے آرزو اصفہان انصاری کو پرکھا ضرور آپ کے کردار کے آئینے میں تھا، مگر میں نے مہینوں میں اس کی مجسم تصویر اس کے من کے آئینے میں محسوس کی تھی، اور محسوسات انسان کو کبھی بھٹکاتے نہیں ہیں۔ میں اپنا بیٹا لے کر جا رہا ہوں، اور طلاق نامہ بھیج دوں گا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ مزید اپنے مقام سے نیچے آن گریں، مگر کبھی فرصت میں سوچیے گا ضرور کہ نازنین اور آرزو کو بے عزت کر کے آپ کو کیا ملا، کہ دونوں ہی عورتیں آپ کی عزت تھیں، آپ ان کی عزتوں کے محافظ تھے، مگر آپ نے ہی انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ سوچیے گا کبھی کہ جب عزتوں کے محافظ، خیال رکھنے کے پابند اپنے فرائض ادا نہیں کرتے تو کیسی تباہیاں پھیلتی ہیں۔ اس نے روتے ہوئے بیٹے کو چپ کروانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ آپ کی کوتاہی و بدگمانی آرزو کو میرے در پر لائی تھی، مگر یاد رکھیے گا کہ ہر کوئی حسنین علی خان نہیں ہوتا۔ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والا ٹکرا گیا تو انا و ضد کا تمام زوم آپ کے سامنے پھٹکے گا بھی نہیں۔ وہ ان پر ایک آخری نفرت و لبریز ترحم کی آمیزش میں لپٹی الوداعی نگاہ ڈالتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انصاری ولاس سے نکل آیا تھا۔ چند گھنٹوں کا بچہ اس کے بازوؤں میں بھوک سے بلک رہا تھا، اور وہ واپسی کا سفر طے کر رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے بیٹے کی بھوک کا انتظام کیا تھا، اور سامان باندھنے لگا تھا کہ اس نے ملک سے باہر جانے کا سوچ لیا تھا، اور ویزا وغیرہ لگنے تک وہ فی الحال شہر سے باہر جا رہا تھا کہ وہ اصفہان انصاری کی شفاف آنکھوں سے ہراساں ہو گیا تھا۔ آپ سن رہے تھے
سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 13ویں قسط 14ویں قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 14ویں قسط۔ اسے یقین تھا کہ آرزو کو انہوں نے غائب کیا ہے، مگر وہ ان سے ٹکرانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس لیے فرار ہو رہا تھا کہ وہ اپنے بچے کو اصفہان انصاری کی سفاکیت کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چند گھنٹوں بعد معصوم بچے کے ساتھ حیدرآباد کا سفر شروع کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ ایک دن آرزو خود اس سے رابطہ کرے گی، اس لیے اس نے طلاق کے بارے میں سوچا تک نہیں اور لندن اپنی بہن کے پاس آ گیا۔ شائستہ سے کہہ دیا کہ آرزو ارمان کو زندگی دے کر خود ناتا توڑ گئی۔ شائستہ نے بھتیجے کو اپنی ممتا کی چھاؤں میں لے لیا تھا اور یوں 2 سال گزر گئے۔ وہ خود سے رابطہ کر نہیں سکتا تھا اور آرزو کی طرف سے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے یوں طلاق دیے بنا فرار ہونے پر اصفہان انصاری کا کیا رد عمل تھا۔ وہ کیسے بلبلائے تھے کہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ آیا آرزو زندہ بھی ہے یا مر گئی، جو خط میں لکھا تھا وہ درست ہے یا نہیں۔ مگر ہر بات کی تصدیق محض 3 سال بعد ہو گئی تھی۔ اس نے نیوز میں انڈسٹریلسٹ اصفہان انصاری کی اکلوتی بیٹی کی شادی کی خبر سنی تھی اور وہیں سنتے سنتے ہی وہ مر گیا تھا۔ اس کا یقین ہار گیا تھا، اس کا مان بکھر گیا تھا اور اس نے خود کو کسی چٹان کی مانند مضبوط کر لیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی آرزو کو دل سے نہیں نکال سکا تھا کہ دل میں آنے کے تو 1000 راستے ہوتے ہیں مگر جانے کا ایک بھی نہیں۔ وہ اس سے نفرت محسوس کرتا تھا مگر محبت آج بھی اسی سے کرتا تھا۔ اس نے ارمان سے یہی کہا تھا کہ اس کی ماں مر گئی ہے، مگر باپ کے چہرے پر پھیلی اذیت، آنکھوں میں دوڑتا کرب، اسے بچپن سے ہی یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر تجسس پیدا ہو گیا تھا اور جو اسے ماں کی موت کا یقین نہیں کرنے دیتا تھا، آج تجسس کے ذریعے پیدا ہونے والا یقین جیت گیا تھا۔ مگر وہ یہ جان کر کہ اس کی ماں زندہ ہے بہت رویا تھا۔ جس عورت سے برسوں محبت کی تھی، جس سے تصور میں اپنے سکھ دکھ ناکامیاں اور ہر کامیابی کہی تھی، آج وہ تصور مجسم وجود بن کر سامنے آیا تھا تو اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ ایسی عورت کا بیٹا ہے۔ وہ آج ماں کے مرنے پر نہیں، ماں کے زندہ ہونے پر شدتوں سے رویا تھا اور اولاد کو اسی درد سے بچانے کی آرزو میں حسنین علی نے جو عذاب جھیلے تھے وہ آج ضرب ہو کر انہیں تڑپانے لگے تھے۔ ہم ایک مرگ مسلسل میں زیست کرتے ہیں اور پھر بھی ڈرتے ہیں مر نہ جائیں کہیں۔ بابا، میری ماں اتنی بری کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بیٹے کا اترا ہوا چہرہ، ملگجا حلیہ، سرخ آنکھیں دیکھ کر ضبط نہیں رکھ پا رہے تھے۔ اوپر سے اس کا بے بس جملہ، ان کا ضبط بکھرا تھا۔ انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا تھا، ان کی آنکھیں نم تھیں اور وہ نوجوان بچوں کی طرح باپ کی چھاتی سے لگا بلک اٹھا تھا کہ جو سچائی جاننے کا وہ بچپن سے متمنی تھا وہ عیاں ہوئی تھی تو وہ خود پر، اپنے ہونے پر شرمندہ، ٹوٹ کر بکھر گیا تھا اور اسے ٹوٹنے سے بچانے کو چٹان کی مانند سخت بنے حسنین علی خان نے بیٹے کو سہارا دینے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر اسے ایسی چوٹ لگی تھی کہ مدد و سہارا بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بیٹے کی گریہ ازاری پر بس تڑپ سکتے تھے کہ یہی تڑپ چند مہینوں کے وصل کی دین تھی اور ہجر سے لمبی جدائی ان کی خوشیوں کا روگ بن گئی تھی۔ اسی تکلیف سے بچانے کو، سچ کو جھوٹ کے پردے میں چھپائے رکھا تھا۔ وہ شدت کرب سے بولے تھے، مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو رہی ہے بابا۔ وہ خود اذیتی کا شکار ہونے لگا تھا۔ میں
ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو مجھے اس دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کرب کی شدت سے اپنے بال نوچ ڈالے تھے اور بیٹے کی اذیت ان کی اذیتیں سوا کرنے لگی تھی۔ خواہش پوری نہ ہو سکی تو مجھے کسی بوجھ اور کچرے کی طرح اپنی زندگی سے نکال پھینکا۔ انہیں ترس نہیں آیا مجھ پر کہ میں ایک ماں کے بغیر کیسے رہوں گا؟ مجھ سے محبت کیوں نہ کر سکی میری ماں؟ کیوں کی مجھ سے اتنی نفرت؟ کمرے میں اس کی کربناک لہجے میں ڈوبی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ آگے بڑھ کر شائستہ نے بھتیجے کو بازوؤں کے حصار میں لے لیا تھا۔ اسے ماں بن کر پالا تھا، اکلوتی بیٹی سے زیادہ چاہا تھا۔ اسے تکلیف میں دیکھ پانا ان کے اختیار کے بس سے باہر تھا۔ پھپھو اماں، کیا سب مائیں میری ماں جیسی ہوتی ہیں؟ وہ ماں جیسی پھپھو کی آغوش میں بچوں کی طرح سسکا تھا۔ سب نہیں ہوتی میرے بچے، بس کچھ بد نصیب عورتیں اپنے لیے خسارے چن کر دوسروں کی زندگی میں زہر گھول دیتی ہیں۔ انہیں آرزو سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ملنا ہے اس عورت سے جو میری محرومیوں کا سبب ہے۔ وہ ان سے الگ ہوتا، آنسو صاف کرتے ہوئے غیر معمولی سنجیدگی سے بولتا ان دونوں کو دہلا گیا تھا۔ گڑھے مردے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شائستہ کے لب ہلے تھے۔ اب سب کچھ ہوگا کہ ہماری زندگی جہنم بنا کر وہ کیسے چین سے رہ سکتی ہیں۔ وہ غصہ اور دکھ سے چیخا تھا۔ یہ خیال بھی دل سے نکال دو۔ انہوں نے بیٹے کو باز رکھنا چاہا تھا۔ نہیں، ان سے جواب طلبی کرنا میرا حق ہے۔ اسے باپ کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ بابا کی جان جو حق سے از خود محروم کر دیں، ان کے در پر حق کی بھیک مانگنے نہیں جانا چاہیے۔ وہ ضبط کی کڑی منزلوں سے گزر رہے تھے۔ جس عورت سے نفرت محسوس ہو رہی ہے اس سے حق طلب کرنے کی خواہش نہیں ہے مجھے بابا، بس ان کے سکون کو آگ لگا دینا چاہتا ہوں۔ اس کے سرخ چہرے پر نفرت کی لکیریں سی ابھر رہی تھیں، وہی لکیریں جن سے وہ تاعمر خائف رہے تھے۔ بابا کی جان، یہ یاد رکھنا کہ دوسروں کے سکون کو برباد کرنے والے کبھی خود پرسکون نہیں رہتے۔ وہ عورت بھی پرسکون نہ ہوگی، باوجود اس کے کہ اس کے سکون اور راحت کے لیے تمہارے بابا نے بڑی لمبی مناجات کی ہیں۔ وہ بے بسی سے کہتے صوفے پر گر سے گئے تھے۔ بابا، آپ اس عورت کے لیے دعا کرتے رہے جس نے آپ سے خوش رہنے کا حق ہی چھین لیا۔ وہ باپ کے قدموں میں بیٹھتا ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے بسی سے بولا تھا۔ محبت انسان کو بڑا خوار کرتی ہے۔ کسی غلط بندے سے ہو جائے تو خواری کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یہ محبت ہی ہے جس نے مجھے اس عورت کو بد دعا دینے سے روکے رکھا، نفرت کرنے نہیں دی، کبھی یقین نہیں کرنے دیا کہ جس کی آنکھوں اور لبوں پر محبت کے ترانے گنگناتے تھے وہ بے وفا ہے۔ ان کے انداز میں عجب سی بے بسی تھی جو بے چین کر گئی تھی۔ بے وفائی کا یقین آ جاتا تو زندگی مرگ مسلسل کی مانند نہ گزرتی، مگر کمبخت دل نے ہر گھاؤ یاد بھی رکھا اور یقین بھی نہ کیا۔ جینے کی آرزو میں مرتے چلے گئے، اور آج بھی یقین کا وہی عالم ہے کہ جو بچھڑ گیا وہ مخلص تھا، با وفا تھا، کہ یقین بکھرتا تو نفرت بھی ہوتی۔ جب یقین ہی سلامت ہے تو نفرت کیسے ہو؟ انہوں نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھیں اور وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ یقین کریں نہ کریں، مگر میرے یقین کے لیے ان کی یہ تحریر ہی کافی ہے۔ اس نے کارپیٹ پر پڑا بوسیدہ سا کاغذ اٹھا لیا تھا۔ آپ کا یقین سچا ہوتا تو 24 برسوں میں کبھی تو وہ لمحہ آیا ہوتا جب وہ ہم سے رابطہ کرتی، اپنی بے گناہی ہمیں
یقین سے سونپتی۔ جو بے گناہی کا ثبوت نہ دے پائے ضروری نہیں وہ گنہگار ہی ہو۔ وہ بیٹے کے مد مقابل آ گئے تھے۔ بس کر دیں بابا، اس عورت کی حمایت کرنا کہ جس نے آپ کی زیست کو مرگ مسلسل کی اذیتوں کی کھائی میں اتار دیا۔ روز روز کے مرنے کے عمل سے خود کو آزاد کریں۔ کر لیں یقین کہ آپ کی وفاؤں کے جواب میں اس عورت نے صرف بے وفائی کے دیپ روشن کیے اور اپنی زندگی کو اجالوں کا ہمنوا کر کے آپ کو اندھی کھائی میں دھکیل دیا، مگر اب انہیں آپ کی ایک ایک اذیت کا جواب دینا ہوگا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اس عورت سے آپ کے دن رات کے لمحے لمحے کا حساب لوں گا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا تھا اور کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ ارمان، آپ؟ زمرد لان میں کینٹ کی کرسی پر کسی خیال میں ڈوبی تھی کہ آندھی طوفان کی مانند کسی کی آمد پر چونک اٹھی تھی، اور متوجہ ہوتے ہی ارمان علی خان کو دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، جبکہ اسے وہاں دیکھ کر تو کم حیرانگی اسے بھی نہ ہوئی تھی۔ وہ دونوں ساکت آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تب ہی چوکیدار نے مداخلت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس نے ارمان کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ اس کی ہر کوشش کو ناکام بناتا انصاری ولاس میں گھس گیا تھا۔ چوکیدار کی مداخلت پر وہ کچھ ہوش میں آئی اور اس کے اسوات میں ہلتے سر کو دیکھ کر بڑی خاموشی سے پلٹ گیا تھا کہ اس کے تصدیق کرنے کے بعد کہ وہ جانتی ہے نوارد کو، چوکیدار کے وہاں ٹھہرنے کا ہر جواز اپنی موت آپ مر گیا تھا، اور اس کے ہٹتے ہی زمرد نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر وہ کچھ کہہ نہیں پائی تھی، مگر اس کے حسین چہرے پر خوف کے سائے منڈلانے لگے تھے۔ میں لاہور سے کراچی صرف تمہاری محبت میں چلا آیا اور تم ہو کہ مجھے خوش آمدید کرنے سے ہی برگشتہ دکھائی دے رہی ہو۔ وہ خود کو کمپوز کرتا یہاں آنے کا اصل مقصد ذہن میں تازہ کرتے ہوئے نئی پلاننگ کے ساتھ بول پڑا تھا۔ خدا کے لیے ارمان، آپ واپس چلے جائیں۔ کسی نے، خاص کر دادا صاحب نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ کو ہی نہیں مجھے بھی جان سے مار دیں گے۔ وہ باقاعدہ خوف سے لرز رہی تھی، اور اسی وقت کہیں جانے کے ارادے سے مہران انصاری نک سے تیار لان میں داخل ہوئے تھے اور نوجوان کو دیکھ کر حیرت کا شکار ہو گئے تھے۔ زمرد بیٹا، کون ہے یہ شخص؟ باپ کی آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے بڑی ملتجی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور ڈرتے ڈرتے باپ کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ اس کی جانب نہیں ارمان کی طرف متوجہ تھے۔ اسے بغور دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ کافی شناسا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ارمان حسنین علی خان ہوں۔ زمرد، وہ ان کی نگاہیں خود پر محسوس کرتا دھیمے سے بولنا ہی شروع ہی ہوا تھا کہ اس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بڑی روانی سے بہہ رہے تھے۔ اس نے یکدم ہی لب بھینچ لیے تھے، جبکہ مہران انصاری پر گویا کوئی آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کی ادھوری بات سے فی الحال انہیں کچھ لینا دینا نہیں تھا کہ وہ تو اس کے تعارف پر ہی پتھر ہو گئے تھے، اور وہ شناسائی جو پہلی نظر میں اپنے ہونے کا احساس بخش گئی تھی یکدم تقویت پاتی محسوس ہوئی تھی۔ تم نے کیا نام بتایا اپنا؟ مہران کی آواز جیسے کسی گہری کھائی سے نکلی تھی۔ ارمان، جو سب کچھ فنا کر دینے کے ارادوں سے آیا تھا، وہاں زمرد کو پا کر اس کے ارادے میں پہلی ضرب لگی تھی، مگر باپ کی اذیت کا خیال، اپنا محروم بچپن، کیا یاد آیا کہ وہ خود کو کمپوز کر گیا تھا اور پینترا ہی بدل ڈالا تھا، اور اپنے آنے کا یہاں اصل مقصد، اپنی اصل پہچان چھپانے کا سوچتا زمرد کے حوالے سے ان سب سے بات کرنے کا ارادہ باندھ گیا تھا کہ اس کی سب سے بڑی بے بسی یہ تھی کہ وہ اپنی ماں کی شکل سے ہی ناواقف تھا، کہ وہ یہاں باپ کی مرضی کے خلاف انہیں بتائے بغیر کراچی آیا تھا۔ مہران انصاری سے وہ کچھ کہتا
کہ انہوں نے کچھ سوچ کر اس کی ماں کا نام پوچھا تھا۔ میری ماما اس دنیا میں نہیں ہے۔ میری زندگی کا سورج ان کی زندگی کے لیے موت کا پیغام بن کر طلوع ہوا تھا۔ کسی زندہ ہستی کو مردہ کہنا کتنا اذیت ناک عمل ہوتا ہے وہ آج محسوس کر پایا تھا۔ اسے باپ کی اذیتیں کیا یاد آئی تھیں۔ اس کا دل کیا تھا کہ وہ سامنے کھڑے شخص اور اس گھر کے ہر مکین کو اپنی نفرت کی آگ میں جلا کر خاکستر کر دے۔ کیا تمہارے پاس اس وقت تمہارے بابا کی کوئی تصویر موجود ہے؟ وہ اس کی کشمکش سے انجان اپنی الجھنوں کا سرا ڈھونڈنے کو بولے تھے، اب کہ زمرد بھی ٹھٹک گئی تھی۔ زمرد، تم نے تو کہا تھا کہ تم نے میرے بارے میں انکل کو ابھی کچھ نہیں بتایا، مگر یہ میرے اندر جتنی دلچسپی لے رہے ہیں اس سے تو صاف لگتا ہے کہ یہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، اور یہ تو کافی خوش آئند بات ہے۔ اس نے جان کر ان کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کیے بنا ساکت کھڑی زمرد کو بے تکلفی سے مخاطب کیا تھا، اور اس کی تو جان پر بن آئی تھی۔ وہ ہراساں سی باپ کو دیکھنے لگی تھی، مگر وہ اس وقت جن الجھنوں کا شکار تھے وہ اس سب کو محسوس ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کسی قسم کے رد عمل کے طور پر اس سب پر غصہ کرتے۔ اسی وقت گیٹ کھلا تھا اور اصفہان انصاری کی گاڑی داخل ہوئی تھی، اور اسے دیکھ کر وہ دونوں باپ بیٹا بے طرح چونک اٹھے تھے کہ اس کے چہرے میں باپ کی شباہت بہت تھی۔ ایسے میں وہ نہ چونکتے تو مقام حیرت ہوتا۔ اصفہان انصاری کو اپنے جذبات پوشیدہ رکھنے میں ملکہ حاصل تھا۔ مہران، جو باپ کی طرف کسی امید کے تحت دیکھ رہے تھے، یکدم مایوس ہو کر بڑے بھائی سفیان کو دیکھنے لگے تھے، جو باپ کی مانند ہونے کے باوجود کئی جگہوں پر باپ کی ٹانگ کے برابر بھی نہیں تھے۔ سفیان کے چہرے پر پہلی حیرت و سراسیمگی مہران کو الرٹ کر گئی تھی۔ پاپا صاحب، یہ ارمان خان ہے، ہماری لاہور والی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ وہ دھیمے سے بولے تھے اور وہ بیٹے کو ناگواری سے دیکھنے لگے تھے۔ کام کرتا ہے تو گھر بلانے کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ انہوں نے ابرو چڑھائے تھے۔ وہ جتنا خود کو مطمئن ظاہر کر رہے تھے، زندگی میں پہلی دفعہ اتنے ہی غیر مطمئن تھے کہ اس کا چہرہ اس کی پہچان بنا انہیں کیا کچھ نہیں یاد دلا گیا تھا۔ آپ سن رہے تھے سعدی عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 14ویں قسط۔ 15ویں قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں سعدی عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 15ویں قسط۔ کام کرتا ہے تو گھر بلانے کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ انہوں نے ابرو چڑھائے تھے۔ وہ جتنا خود کو مطمئن ظاہر کر رہے تھے، زندگی میں پہلی دفعہ اتنے ہی غیر مطمئن تھے کہ اس کا چہرہ اس کی پہچان بنا انہیں کیا کچھ نہیں یاد دلا گیا تھا۔ انہیں 24 برس قبل کی وہ شام یاد آ رہی تھی جب ان کی بیٹی اپنی اولاد کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ رات ان کے ذہن پر دستک دینے لگی تھی جب انہوں نے چند گھنٹوں کا بچہ کسی احسان کی صورت اس کے باپ کے حوالے کیا تھا۔ انہیں یکدم خدشہ لاحق ہوا تھا ماضی کے اوراق کھل جانے کا۔ وہ یکدم اس کی جانب دیکھنے سے گریزاں ہوتے، اپنے مخصوص انداز میں اسے چلتا کرنے کا کہتے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ مجھے جانا ہی ہوتا تو میں یہاں آتا ہی نہیں اصفہان انصاری صاحب۔ اس کا تلخ لہجہ ان کے قدموں کی زنجیر بن گیا تھا کہ وہ بدلی ہوئی پلاننگ پر کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا چہرہ خود اس کی پہچان بنا اصفہان انصاری کو بے چین کر گیا تھا۔ وہ میکانکی انداز میں اس کی طرف مڑے تھے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مجھے فراموش کر گئے ہوں۔ ان کے دیکھنے پر وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا خود اعتمادی سے مسکرایا تھا، اور ان کا اعتماد ڈاواں ڈول کر گیا تھا۔
یہ کیا بکواس ہے محترم، ہم آپ کو نہیں جانتے، بہتر ہوگا یہاں سے پہلی فرصت میں چلے جائیں۔ انہوں نے اندر کے ڈر کو غضبناکی کی پردے میں چھپانا چاہا تھا اور سفیان کو اشارہ کیا تھا، جو باقاعدہ اسے بازو سے تھام کر باہر کی جانب گھسیٹنے لگا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے نکالنے کی؟ میں تو خود یہاں رہنے کے ارادے سے نہیں آیا، جبکہ حق رکھتا ہوں یہاں کی ہر چیز پر۔ وہ بازو آزاد کرواتے ہوئے غرایا تھا اور انہیں اپنی سلطنت بکھرنے کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا۔ وہ گارڈز کو آواز دے رہے تھے، کسی کو زحمت نہ دیجیے اصفہان انصاری، کہ وعدہ ہے آپ سے کہ جیسے برسوں قبل میرا باپ حسنین علی خان میرا وجود باہوں میں اٹھائے یہاں سے نکل گیا تھا، میں آج اپنی ماں آرزو انصاری کو وہ تمام اذیتیں اور دکھ جو میرے باپ کے کاندھے سے لگ کر اس گھر کی دہلیز سے نکلی تھی، وہ سب سود سمیت لوٹا کر جیسے آیا ہوں چلا جاؤں گا، کہ آج آپ سے حسنین علی خان کا بیٹا کچھ لینے نہیں، سب کچھ سود سمیت لوٹانے آیا ہے۔ اس کے انداز میں چٹانوں کی سی سختی تھی، سب کچھ مٹا دینے کی آرزو تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے تھے، جبکہ وہ تینوں اس کے واضح اظہار کے بعد شک کی تصدیق ہو جانے پر خود کو ہوا میں معلق محسوس کرنے لگے تھے، جبکہ زمرد کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک ایک کو محض حیرانگی سے تک رہی تھی۔ سفیان انصاری کی ہمت جواب دے گئی تھی، وہ اسے باہر کی طرف کھینچنے لگے تھے، مگر مہران انصاری ان کی راہ میں آ گئے تھے۔ برسوں سے جو پردے جھوٹ و سچائی پر پڑے ہیں، آج وہ کھلنا چاہتے ہیں تو کھلنے دیجیے نا بھائی صاحب۔ انہیں یکدم آرزو کی بے بسی اور اصرار یاد آیا تھا، وہ یقین کہ جس پر وہ 24 سالوں سے برہنہ پا چلی تھی کہ حسنین زندہ ہے، اور یہ یاد انہیں سب سے پہلے باپ و بھائی کی جانب سے ہی مشکوک کرتی مداخلت پر اکسا گئی تھی۔ مگر انہیں مہران کی مداخلت سخت بری لگی تھی۔ وہ اسے گھورتے گارڈز کو آواز دے گئے تھے، جو اسے باہر کی طرف کھینچنے لگے تھے۔ ایک عجیب سا شور ہو گیا تھا جو گھر کے اندرونی حصے میں پہنچتا گھر کی خواتین کو باہر لان تک لانے کا سبب بن گیا تھا۔ اندر سے آنے والی 3 خواتین تھیں جنہیں وہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک ملال اس کی آنکھیں نم کر گیا تھا کہ اسے یہی نہیں پتا تھا کہ سامنے کھڑی عورتوں میں سے کون سی اس کی ماں ہے، اور ان میں سے کوئی اس کی ماں ہے بھی یا نہیں۔ جبکہ آرزو کی نظر جیسے ہی گارڈز کی حصار سے مہران کی کوشش سے نکلنے والے نوجوان پر پڑی تھی، اسے زمین آسمان ایک ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ سفیان بھائی صاحب، یہ لڑکا جب تک یہاں سے نہیں جائے گا جب تک ہم اس کے یہاں آنے کے مقصد سے واقف نہیں ہو جائیں گے۔ مہران انصاری نے بھائی کو باور کروایا تھا۔ اسی وقت ان کی نگاہ ساکت کھڑی بہن پر پڑی تھی، جو ان کی آواز پر سکوت سے باہر نکل آئی تھی اور بڑی بے قراری سے اس نوجوان تک آئی تھی۔ حسنی، ان کے لب ہلے تھے، ہاتھ چھونے کو بڑھے تھے، مگر وہ فاصلہ قائم کر گیا تھا۔ مس انصاری، مجھے چھونے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وہ یہاں آنے سے قبل مختصر ہی سہی مگر معلومات لے کر آیا تھا کہ آرزو انصاری باپ کے گھر ہی مقیم ہیں۔ ان کے لب ہلے تھے اور آرزو کی پوری کائنات ہل گئی تھی۔ وہ دوبارہ اس کی طرف بڑھی تھی، لبوں پر پھر نام صدا بن کر نکلا تھا۔ حسنی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے مس انصاری کہ میں حسنین علی خان نہیں ہوں، میں حسنین علی خان کا بیٹا ارمان علی خان ہوں۔ وہ خود کو پیاسی نگاہوں سے تکتی عورت سے مخاطب ہوا تھا، جس کے قدم ایک دم ہی لڑکھڑا گئے تھے، جبکہ اصفہان انصاری کو آج سب کچھ فنا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ یہی حالت سفیان کی بھی تھی، جبکہ سائرہ اس وقت ان سب میں واحد تھی
جو سینے پر ہاتھ باندھے بڑے پرسکون انداز میں ان سب کے درمیان موجود تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے مس انصاری کہ آپ کا بیٹا آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ پہچان کی منزل طے نہیں کر سکتی کہ اپنے مفادات کے لیے راستہ بدل دینے والوں کو اصل منزل کا یوں ہی ادراک نہیں ہوا کرتا۔ ارمان کے لفظ جاں فضا تھے، مگر آرزو کے اندر زندگی کی لہر نہیں دوڑی تھی کہ جسے مردہ تصور کیا تھا اسے یوں مجسم وجود کی صورت دیکھنا یقین کی منزل پر اتنی آسانی سے تو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میرا بیٹا؟ میرا تو کوئی بیٹا نہیں تھا، میری تو بس ایک بیٹی تھی جو مر گئی تھی۔ اس کے لب میکانکی انداز میں ہل رہے تھے۔ مر نہیں گیا تھا مس انصاری، اپنی خواہشات و مفادات کے لیے آپ نے مجھے مار دیا تھا اور میں اس تکلیف دہ بھرم میں جیا تمام عمر کہ میری ماں مر گئی ہے۔ وہ بولا کیا تھا؟ انصاری ولاس کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ آج مظلوم کی داد رسی کا دن تھا، بہت کچھ اپنے ہی قدموں میں آن گرنے والا تھا، مگر حقیقت تو اب منکشف ہوئی مجھ پہ کہ مجھے کسی فالتو کوڑا کرکٹ کی مانند نکال پھینکنے والی میری خود غرض ماں زندہ ہے۔ مجھے زندگی دے کر زندگی کا احساس چھین لینے والی میری خواہشات کی ماری ماں زندہ ہے۔ وہ اب رو رہا تھا اور آرزو کو لگا تھا کہ بچپن سے جو آنسو، جو رونا اسے اپنی جانب خوابوں میں بلاتا تھا، آج وہ نوجوان اس کی تعبیر بن گیا ہے۔ وہ اسے دیکھی جا رہی تھی، کتنے ہی خواب اس کی آنکھوں میں گھومنے لگے تھے۔ یکدم اس نے سسکی لی تھی۔ بچپن سے آپ کی موت کے احساس کے ساتھ جیا، مگر اب آپ کی زندگی کا احساس مجھ سے میری سانسیں چھین رہا ہے۔ مجھے بتائیے مس انصاری، جب مجھ سے اتنی نفرت تھی تو کیوں کیا تھا مجھے پیدا؟ وہ کسی مجسمے کی مانند کھڑی آرزو تک آیا اور کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ نفرت؟ وہ یکدم کہا لگا کر ہنسی تھی۔ جن سے نفرت کرنی چاہیے تھی، جب ان سے نہ کر سکی تو اپنی پیٹ کی اولاد سے کیسے نفرت کرتی؟ اس اولاد سے جسے دنیا میں لانے کے لیے اپنی زندگی اپنے ہی باپ کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی اس سے زیادہ زور سے چلائی تھی۔ مکافات عمل شروع ہوا اصفہان انصاری صاحب۔ آج ناک تو اونچی رہے گی، مگر آپ کا اونچا قد و معیار و مقام آپ کے ہی قدموں میں زمیں بوس ہو کر آن گرے گا۔ اللہ بڑا منصف ہے۔ سائرہ کمال سکون سے چلتی، بہت کچھ سوچتے اصفہان انصاری کے برابر ٹھہرتی سرگوشی میں بولی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگے تھے۔ سائرہ ان کے دیکھنے پر دلکشی سے مسکراتی ان دونوں کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ آرزو کی بات پر وہ حیرانگی سے ان کی جانب دیکھنے لگا تھا، جن کے زرد چہرے پر کتنی ہی اذیتیں رقم تھیں، اور وہ تو ان کا سکون چھیننے آیا تھا۔ وہ تو کوئی اذیت کی ماری دکھیاری عورت لگ رہی تھی۔ اسے اپنا سکون و مقاصد درہم برہم ہوتے محسوس ہونے لگے تھے۔ خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا مس انصاری، کہ آپ کے سارے کارنامے سن چکا ہوں، تمام کارناموں کے ثبوت لے کر آیا ہوں۔ اس نے جیب میں رکھا کاغذ ان کی طرف بڑھایا تھا، مگر وہ اسے تھام نہیں سکی تھی۔ وہ ان کے قدموں میں گرا تھا۔ کچھ سوچ کر مہران انصاری آگے بڑھے تھے اور خط با آواز بلند پڑھنے لگے تھے۔ حسنین، جب آپ کو یہ خط ملے گا میں اس وقت ملک سے دور جا چکی ہوں گی۔ آپ سے شادی میں نے صرف پاپا صاحب کی ضد میں کی، ورنہ آپ جیسے حالات و معاشی بدحالی کا شکار شخص کو میں اپنے گھر میں نوکر رکھنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ مگر بعض حالات میں تو مردہ بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حالات اور ضد و انا کی جنگ
مجھے آپ کی بیوی بنا گئی، مگر یہ میاں بیوی کا کھیل میں مزید جاری نہیں رکھ سکتی۔ آپ مجھے طلاق دے دیں کہ میں مزید اپنی زندگی کو امتحان گاہ نہیں بنانا چاہتی۔ جس دن آپ مجھے طلاق دے دیں گے اسی دن میں آپ کی اولاد آپ کے حوالے کر دوں گی کہ اس بچے سے مجھے کسی بھی قسم کا لگاؤ نہیں ہے۔ اگر میری جان کو خطرہ لاحق نہ ہوتا تو میں کب کا ابورشن کروا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیتی، مگر اپنی جان کے صدقے میں آپ کی اولاد کو اس دنیا میں لا رہی ہوں، اور آپ اپنا بچہ لے کر مجھے میری آزادی و خوشحالی لوٹا دیں کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میرے پاس خلا کا آپشن موجود ہے، مگر اس آپشن کو اگر مجھے یوز کرنا پڑا تو آپ اپنے بچے کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جائیں گے۔ یہ آپ سے وعدہ ہے میرا۔ فقط آرزو انصاری۔ خط ختم ہو چکا تھا، وہ ساکت کھڑی تھی اور ارمان لب بھینچے غصہ ضبط کرتا انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ آرزو کی تحریر نہیں ہے، آرزو ایسا کہہ ہی نہیں سکتی کہ میں جانتا ہوں اسے اپنے بچے کا کتنی بے چینی سے انتظار تھا، حسنین کے ساتھ یہ کتنی خوش و مطمئن تھی۔ مہران خط پڑھ چکنے کے بعد حیرت سے نکل کر بولے تھے اور وہ ہنس دیا تھا۔ مفروضوں سے نکل آئیے جناب کہ اس حقیقت نے تو میری ہستی ہی ہلا ڈالی ہے جسے آپ مفروضہ کہتے ہیں۔ ارمان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مفروضہ نہیں ہے یہ، آرزو کی ہر بے قراری کا میں امین ہوں۔ مہران زور دے کر بولے تھے، گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں گواہیاں لینے نہیں، صرف یہ بتانے آیا تھا کہ میں ارمان علی خان اپنی ماں آرزو سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ اپنے وجود سے نفرت ہو گئی ہے جب سے پتہ چلا ہے مجھے زندگی اس عورت نے دی ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا تھا، وہ پتھرائی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنا آپ نے مس انصاری، نفرت ہے مجھے آپ سے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے مجھ سے میری ماں چھین لی۔ ماں کی گود، ماں کی پرورش کا احساس، ماں کے دودھ کا ایک قطرہ کچھ نہیں دیا آپ نے مجھے، اور میری محرومیاں آج زبان بن گئی ہیں، چیخ چیخ کر بیان کرتی ہیں کہ مائیں ایسی ہوتی ہیں۔ مائیں ایسی ہوتی ہیں تو ہم جیسی حرما نصیب اولادوں کو دنیا میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ جیسی خود غرض عورتوں کو ماں بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ارمان بچوں کی طرح رو رہا تھا، اس کی کربناک آواز میں اس کی ماں کی سسکیاں شامل ہونے لگی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے گھاس پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ کاش آپ ہمیشہ میرے لیے مری رہتی، یا کاش آپ میری ماں نہ ہوتی۔ خود پر ہوئے ظلم کو کبھی نہیں بھولوں گا، آپ کو مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے مجھ سے میری ماں چھین لی، مجھے بد نصیبوں کی فہرست میں کھڑا کر دیا۔ اپنی بد نصیبی اور کم نصیبی کبھی آپ کو نہیں بخشوں گا۔ وہ روتے ہوئے کہتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا پہلا قدم کیا اٹھا تھا، وہ اٹھ کر باپ کی طرف لپکی تھی۔ پاپا صاحب، میرا بیٹا، میرا ارمان مجھ سے نفرت کا اظہار کرتا اپنے ہونے پر شرمندہ ہو کر جا رہا ہے۔ اس کے قدم تھمے تھے مگر وہ پلٹا نہیں تھا۔ ایک واحد آپ ہی ہیں جو میری بے گناہی کا ثبوت دے سکتے ہیں، میرے بیٹے کی غلط فہمی دور کر سکتے ہیں، اسے بتا سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ حرما نصیب تو خود اس کی ماں ہے۔ اس نے ساکت کسی پہاڑ کی مانند کھڑے باپ کا بازو پکڑ کر انہیں جھنجھوڑا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے تھے۔ ان کے قدم پھر اٹھنے لگے تھے۔ اس کی بے قراری بڑھ گئی تھی۔ ابھی میرے ارمان کو کھلنے میں 24 برس لگ گئے پاپا صاحب، یہ اب گیا تو نہ جانے کب لوٹے گا۔ مجھ پر اتنا ظلم نہ کریں، آج تو کچھ رحم کریں پاپا،
زندگی کی آس چھین لیں، مگر زندگی نہ چھینیں کہ یہ زندگی پھر مجھ تک چل کر نہیں آئے گی۔ آرزو لمحہ بلمحہ دور جاتے بیٹے کو دیکھ کر باپ کے قدموں میں گر گئی تھی۔ 24 برس قبل زندگی دینے کا وعدہ کر کے آپ مکر گئے تھے، مگر آج اس وعدے کو وفا کر دیں، میرے بیٹے کو روک لیں۔ خدا کے لیے پاپا صاحب میری غلطی کو بخش دیں، مجھے زندگی دے دیں۔ آج تو مرگ مسلسل کی اذیتوں سے نکال کر مجھے زندگی دے دیں۔ کچھ تو میری چاہت، میری ریاضت کا صلہ دیں پاپا صاحب۔ وہ باپ کے پاؤں جکڑے بلک رہی تھی، مگر وہ آج بھی اب بہت کمزور ثابت ہوئے تھے۔ ایک لفظ نہیں بولے تھے۔ وہ کسی امید کے تحت سفیان کی طرف لپکی تھی، نگاہ دور جاتے بیٹے پر تھی اور زبان فریاد کر رہی تھی۔ سفیان بھی آج 24 برس بعد بھی ضعف دکھانے میں ناکام ثابت ہوئے تھے۔ دروازہ کھلا تھا، قدم اٹھا تھا کہ ہچکیوں، آہوں اور فریاد کناں فضا میں بہت ٹھہری ہوئی آواز گونجی تھی۔ رک جاؤ ارمان علی خان۔ سائرہ نے نہ صرف بلند آواز میں اسے روکا تھا، آگے بھی بڑھی تھی۔ ان کا بازو سفیان انصاری کے ہاتھ کی گرفت میں آ گیا تھا، جسے ایک جھٹکے سے آزاد کروا کر انہوں نے چند ثانیے ان کے بظاہر خود پر نظر آتے مکروہ چہرے پر تھوک دیا تھا۔ سائرہ نے نہ صرف بلند آواز میں اسے روکا تھا، آگے بھی بڑھی تھی۔ ان کا بازو سفیان انصاری کے ہاتھ کی گرفت میں آ گیا تھا، جسے ایک جھٹکے سے آزاد کروا کر انہوں نے چند ثانیے ان کے بظاہر خوبرو نظر آتے مکروہ چہرے پر تھوک دیا تھا۔ کسی کو بھی سائرہ سے ایسی کوئی امید نہ تھی۔ فضا یکدم بدل گئی تھی، مگر وہ کسی بات کی پرواہ کیے بغیر دہلیز پر ایک قدم کے فاصلے پر ٹھہرے ارمان کی جانب دوڑی تھی۔ صرف اپنی کہہ کر جا رہے ہو، کچھ ہماری بھی سن جاؤ۔ آپ سن رہے تھے سعدی عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 15ویں قسط۔ 16ویں قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔